الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي جعل الحمد مفتاحا لذكره وسببا للمزيد من فضله ودليلا على آلائه وعظمته والصلاة والسلام على عبده وأمين وحيه وخاتم رسله سيدنا ومولانا بالقاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وعلى محمد واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون. ولادت حضرت امیر المومنین یعصوب الدین قائد الغر المحجلین امام المتقین علی بن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام انشاءاللہ کہ حضرت حجت کی بارگاہ میں یہ جسارت اور یہ جرت کر رہے ہیں کہ مبارکباد پیش کریں، اور امام زمانہ امید ہے کہ ہم سب سے اس مبارکباد کو قبول فرمائیں، اور وہ تمام تحفے، وہ تمام عیدیاں کہ جو امیر المومنین کے چاہنے والوں کو عطا ہوتی ہیں حضرت حجت کی طرف سے، انشاءاللہ تعالی وہ ہم سب کو عطا ہوں. اور ہم سب سے مراد یہاں پر وہ تمام لوگ کہ جو امیر المومنین سے محبت کرتے ہیں، جن کے دل میں علی بن ابی طالب کی محبت ہے، کسی بھی مذہب سے ہوں، کسی بھی دین سے ہوں، یا کوئی دین نہ بھی رکھتے ہوں. اگر محبت علی بن ابی طالب ہے تو کچھ نہ کچھ تحفے جو مناسب سمجھیں حضرت حجت، وہ تمام تحفے ان کو عطا کریں. اور پہلا تحفہ علی بن ابی طالب کے چاہنے والوں کے لیے ہدایت ہے، پاکیزگی ہے، طہارت ہے، عقل ہے، شعور ہے، دانائی ہے، حکمت ہے، یعنی وہ تمام چیزیں جو علی بن ابی طالب سے، امیر المومنین سے ہم کو جوڑ دیں، اور جن صفات کی جانب خود امیر المومنین نے اشارہ کیا، پسند فرمایا اپنے چاہنے والوں کے لیے. ظاہر سی بات ہے کہ امیر المومنین پر گفتگو کیا کرے انسان، اور ائمہ پر، خصوصاً امیر المومنین پر، کہ جو تمام انبیاء کے ساتھ بصورت سر اللہ الخفی رہا، اور رسول خدا کے ساتھ سر اللہ جو جلی رہا. امیر المومنین وہ نام ہے پروردگار عالم کا جس نے تمام انبیاء کی مدد کی، مخفی رہ کر، غیب میں رہ کر، چھپ کر، اور رسول خدا کی مدد فرمائی ظاہر ہو کر. امیر المومنین صلوات اللہ وسلام علیہ کے بارے میں انسان کس طرح سے گفتگو کرے، وہی جو ہمارے ساتھ مسائل پیش آتے ہیں شہزادی جناب سیدہ سلام اللہ علیہ پر گفتگو کے دوران، کہ جناب ابراہیم کی جو دعا ہے قرآن کے اندر، فَجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ، جب اپنے بیوی بچوں کو جناب ہاجر کو، جس کو ہم اردو میں بر صغیر میں جناب ہاجرہ کہتے ہیں، اسماعیل کو چھوڑا خانہ کعبہ کے پاس، تو کیا دعا کی؟ پروردگار انی ترکت من ذریتی بواد غیر ذی زرع ربنا لیقیموا الصلاۃ، پروردگار تیرے حکم کے مطابق اپنے بیوی بچوں کو چھوڑ دیا بے آب و گیا چٹیل میدان میں. کوئی جہاں تک نظر اور نگاہ کام کر رہی ہے کوئی نہیں ہے، بے آب و گیا چٹیل میدان ہے. یہاں سے اگر آپ دیکھیں، اور اس کے بعد جو حضرت ابراہیم نے قرآن میں دعا فرمائی، فَجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ، پروردگار ان کی طرف بعض لوگوں کے، افئدتم من الناس، لوگوں میں سے کچھ کے دل، ہر ایک کا دل نہیں، ایک خاص تعداد رہے گی ہمیشہ ہر زمانے میں، ان کی طرف موڑ دے. اگر کوئی مفسر آ کر کہے کہ ان کی طرف لوگوں کے دلوں کو موڑ دے تاکہ کچھ دلوں میں، حضرت ابراہیم نے محبت کا لفظ استعمال نہیں کیا، پروردگار اپنے بیوی بچوں کو چھوڑ کے جا رہا ہوں، کچھ لوگوں کے دلوں میں میرے بیوی بچوں کی محبت کو ڈال دے، تاکہ کوئی یہ کہے کہ محبت ہوگی، سناٹا ہے، ویرانہ ہے، بے آب ہو گیا چٹیل میدان ہے، یہاں پر آ کر لوگ میری بیوی بچوں کی دیکھ بھال کر سکیں. پر حضرت ابراہیم نے محبت کا لفظ استعمال نہیں کیا، فرمایا فجعل، پروردگار تو قرار دے، افئدتم من الناس، کچھ لوگوں میں سے بعض کے دل کو، تہوی الیہم، ایک ہے عربی میں لفظ محبت، ایک ہے تہوی. محبت کا مطلب کیا ہے کہ آپ کسی چیز سے محبت کرتے ہیں، پسند کرتے ہیں. تہوی نکلا ہے ہوا سے، یعنی کیا مطلب؟ یعنی کہ آپ کے دل کی لپک، آپ کے دل کا کھچاؤ اس طرف ہے. ہوا ایک الگ چیز ہے، حب ایک الگ چیز ہے. یعنی کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ
اس انداز سے محبت میرے بیوی بچوں کی دل میں ڈال دے لوگوں کے کہ وہ حب سے نکل کر ہوا تک آ جائے، تہوی الیہم یعنی قلب بار بار لپک کر ان کی طرف جائے۔ محبت ہو سکتا ہے کہ رکاوٹیں آئیں اور محبت کے اندر رکاوٹ آ جائے، محبت اپنے معیار کے مطابق چلتی ہے، ہو سکتا ہے یہ ہو جائے، لیکن حضرت ابراہیم کے الفاظ دیکھیے، تہوی یعنی ہوا، وہی لفظ جو مولا کائنات نے اپنے صحابی کے بھائی کے بارے میں فرمایا کہ دل کی لپک، دل کی چاہت، ہم جو وہی کہتے ہیں ہوا اور ہوس نفسانی، یعنی میرے اندر میری ذات میں ایک اس طرح کی چیز کو رکھ دیا گیا ہے، وجود کے ساتھ ان بلٹ ہو چکی ہے۔ ایک تو یہ بات، دوسری بات یہ کہ حضرت ابراہیم اگر اسماعیل اور جناب ہاجر کی طرف کہہ رہے ہوتے کہ پروردگار ان دونوں کی طرف دلوں کو متوجہ کر، تو الیہما آنا چاہیے تھا، نہ الیہم۔ یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ پیغمبر ہیں کہ وہ واحد پیغمبر ہیں کہ جن کو عجیب و غریب امتحانات سے دوچار کیا۔ جناب ابراہیم الیہم کا جو لفظ استعمال کر رہے ہیں کہ میری نسل کی جانب، میری آل اولاد کی جانب لوگوں میں سے ایک خاص مقدار کے دلوں کو متوجہ فرما، اور متوجہ سے کہیں آگے کی چیز محبت ہے، محبت سے کہیں آگے کی چیز تہوی الیہم ہے، ہوا یعنی لپک، یعنی کھچاؤ، یعنی آپ کے اختیار سے باہر ہے، آپ بار بار اس طرف جا رہے ہیں کہ جس طرح سے بچہ شیر مادر کی طرف لپ کے اس مرحلے پر آ کر، اور میری نسل جہاں تک جائے، یہ کس نسل کی بات کر رہے ہیں حضرت ابراہیم؟ کہ جہاں تک میری نسل کی طہارت جائے، اس نسل ابراہیمی کی بات نہیں ہو رہی ہے جو ہوا اور ہوس پر چلے۔ تو اب آپ کو جہاں تک طہارت نسل ابراہیم دکھے گی، وہاں تک اس دعا کا پھیلاؤ ہے۔ اور اگر آپ درمیان سے، اور لگتا ہے کہ اب میں بچوں کے لیے بات کہہ رہا ہوں کہ اس کو بوسٹر ایک لگتا ہے نا، ویکسینیشن لگتا ہے، ہوتا ہے تو بوسٹر ایک لگتا ہے، تو اسی دعا کو پروردگار عالم نے بوسٹ کرنے کے لیے سورہ کوثر کو نازل کیا۔ اور اگر آپ درمیان میں سے جناب امیر المومنین اور جناب سیدہ نساء عالمین صلوات اللہ وسلامہ علیہما کے زوات کو ہٹا لے تو ابراہیم علیہ السلام کی دعا رسول خدا کی رسالت پر آ کر رک جائے گی۔ یعنی اگر جناب امیر نہ ہو تو کس کا صلب طیب و طہارت کے اس مقام پر ہے؟ مجھے نہیں پتا کہ میں کس طرح سے اس آیت کی جو وزن ہے، ثقل ہے، اس کو منتقل کروں۔ یعنی علی ابن ابی طالب کو چھوڑیے، ہم کہاں بہت جلدی آ گئے، ابھی تقریر کا آغاز ہے۔ فاطمہ بنت اسد، ابو طالب پہ کہاں گئے؟ عبد المطلب، ہاشم۔ اب دیکھا آپ نے کہ یہ سارا کا سارا سلسلہ، اب اگر آپ کو زیارت وارث میں کوئی کہے کہ کنت نوراً فی الاصلاب الشامخہ ولا رحام المطہرہ، یہ آپ کہاں سے لے آئے؟ تو کہیے ہم کہیں سے نہیں لائے، جا کر ابراہیم کی دعا کو پڑھیے۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ طہارت اور طیب ہونے کے اس مقام پر نہ ہو اور دعا ابراہیم ساتھ ساتھ سفر کرے۔ تو علی بن ابی طالب کا پہلا احسان کیا ہے؟ پہلا احسان یہ کہ اگر علی نہ ہوتے تو بہت کچھ ہو جاتا، ویسے تو اگر علی نہ ہوتے تو بہت کچھ ہو جاتا، بڑے حالات خراب ہو جاتے، لیکن یہ کہ اگر علی نہ ہوتے دعا ابراہیم یہاں تک چل کے نہیں آ سکتی تھی، سیدہ نہ ہوتی دعا ابراہیم یہاں تک چل کے نہیں آ سکتی تھی۔ تو یہ تو پہلی چیز میں نے عرض کرنی چاہیے کہ علی ابن ابی طالب ابھی اس وقت ہمارا وجود بھی نہیں ہے جب جناب ابراہیم اپنے بیوی بچوں کو چھوڑ کے آئے۔ فَجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ، ہوا یعنی ایک دل کی آرزو، دل کی لپک، دل کی تمنا، کھچاؤ دل کا اس طرف ہو، کن کی طرف؟ میرے بچوں کی طرف۔ اور یہ بات میں نے واضح کر دی کہ اگر ہاجرہ اور اسماعیل کی جانب اشارہ ہوتا تو الیہما آنا چاہیے تھا۔ الیہم کا مطلب ہے کہ جتنی بھی میری نسل، تو کون سی نسل، کہاں گئی وہ نسل؟ اگر آپ علی بن ابی طالب کو ہٹا لیں، وجود سیدہ کو ہٹا لیں، دعا ابراہیم، اب میں یہ جملہ کہہ رہا ہوں سمجھانے کے لیے، اگر نہ ہو رسول خدا کی نسل تو جناب ابراہیم کی دعا، اس سے آپ نے چلنے کے لیے پیر چھین لیے، سکت نکال لی۔ یعنی وجود علی بن ابی طالب وہ ہے جس نے حضرت ابراہیم کی دعا کو زندگی عطا کی ہے، جان اور طاقت عطا کی ہے کہ جناب ابراہیم اے میرے جد گھبرائیے گا مت، ہم جب تک ہیں۔ تو کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ کہ اس طہارت کو برقرار رکھا۔ اور اس پر کئی دفعہ گفتگو ہو چکی ہے کہ نہج البلاغہ میں مولا کائنات نے جو زمانے فطرت میں حضرت عیسیٰ سے لے کر رسول خدا تک کے زمانے میں کچھ خدا کے بندوں پر گفتگو فرمائی ہے کہ وہ کس مرحلے پر تھے، توحید کے کس مرحلے پر تھے، عبادت کے کس مرحلے پر تھے۔ کوئی رسول نہیں تھا لیکن وہ اس مقام پر تھے۔ مولا کائنات نے بڑی تفصیل کے ساتھ گفتگو فرمائی ہے اور عجیب اسرار اور رازوں پر سے پردہ اٹھایا ہے۔ اب یہ بات جب یہاں تک آ گئی تو اب میں ذرا آیت کی طرف چلوں۔ آیت جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی، یہ شب ولادت ہے تو مجھے بات کہنے دیجئے۔ یہ آیت وہ ہے کہ ہر شرارتی و شیطان بچہ
اس آیت کو سال میں کئی دفعہ ہمارے بچپن میں اپنی اماؤں سے ضرور پڑھتا تھا. یہ ہے پارہ اماں، سب سے آسان ہوتا تھا اور پھر چھٹیوں میں پڑھایا جاتا تھا. پھر بچے بھاگ کے نکل جاتے تھے، پھر دوبارہ تیسواں پارہ. اور کہاں پر ہیں جب پوچھتے تھے بزرگ پارہ اماں، کہتے ہیں اماں تم پچھلے سال بھی اسی اماں پر تھے، اس سال بھی اسی پارہ اماں پر ہو. تو یہ ہر ایک کو بڑی اچھی طرح سے یاد ہے، خصوصاً شیطان بچوں کو. اور میرے خیال سے جو میں بعض اب ہنسیاں اور مسکراہٹیں دیکھ رہا ہوں عالم غیب میں، وہ کہاں سے آ رہی ہیں؟ لگتا ہے کہ یہاں پہ بہت زیادہ تعداد ہے شیطان بچوں کی جو اس تقریر کو سن رہے ہیں. تو اما یتساءلون، بھائی دیکھیے شب ولادت ہے، اس لیے مجھے آپ یہ بات کہنی تھی. میں آیت کا مذاق نہیں اڑا رہا، میں ان شرارتی بچوں کا مذاق اڑا رہا ہوں جو ہمیشہ پارہ اماں پر ہوتے تھے اور وہ بیچارے کبھی بھی پہلے پارے پر نہیں پہنچ سکے. تو پروردگار عالم فرما رہا ہے اما یتساءلون عن النبأ العظیم الذی هم فیہ مختلفون، کہ حبیب اما یتساءلون، یہ کس کے بارے میں پوچھ رہے ہیں آپس میں ایک دوسرے تم سے؟ عن النبأ العظیم، یہ اس بڑی عظیم خبر کے بارے میں پوچھ رہے ہیں. الذی هم فیہ مختلفون، کہ جس کے بارے میں ان میں اختلاف ہے. پوچھ رہے ہیں کہاں ہوگی، کون سی خبر ہوگی، کیا ہوگی. اب یہاں تک یہ آیت کا ترجمہ. تفسیر مفسرین نے لکھی کہ قیامت کے بارے میں ہے. اور پھر جب یہ قیامت کے بارے میں بہت بڑی خبر ہے، کیوں بڑی خبر ہے یہ آپ سب حضرات مجھ سے بہتر طریقے سے جانتے ہیں کہ قیامت ایک ایسی خبر آئے گی کہ اس سے بڑی کوئی خبر نہیں ہے. دنیاوی رشتے تمام ٹوٹ جائیں گے. میدان قیامت کی گرمی، اذیت، عذاب. قیامت کے بارے میں ایک آیت قرآن کی اگر ثم لا یموت فیہا ولا یحیی، سورہ سبح اسم ربک الاعلی، اس کو ایسا عذاب ملے گا نہ موت آئے گی نہ زندہ ہوگا. اگر موت آ جائے احساس سے عاری ہو جائے گا، پروردگار اب تجھے جتنا عذاب کرنا ہے کرتا رہے. لیکن پروردگار فرما رہا ہے کہ ہماری اردو کے اندر جو ہم کہتے ہیں کہ موت کی تمنا کرے گا لیکن موت نہیں آئے گی. اتنا شدید عذاب ہوگا، عذاب سہتے سہتے، تشدد، ٹارچر سہتے سہتے انسان بے ہوش ہو جاتا ہے، تکلیف سے بے خبر ہو جاتا ہے. تم اتنا عذاب دیں گے کہ یہ مت سمجھنا بے ہوش ہو جاؤ گے، تکلیف کے احساس سے دور ہو جاؤ گے. تو قیامت اس طرح کی ہے، نبأ العظیم. اب یہاں پر اگر مولا کائنات کی جو حدیث ہے ہمارے پاس، کہ جو مختلف علماء نے نقل کی ہے کہ لیس عند اللہ اعظم آیت اکبر آیت ولا اعظم نبأ منی، خدا کی بارگاہ میں نہ مجھ سے کوئی بڑی خبر ہے نہ مجھ سے بڑی کوئی آیت ہے. ایک تو بات یہ، یہاں تک بات اگر آ گئی تو اب ہم لے کے چلتے ہیں، یا اس کو اپنے ذہن میں رکھیے گا اور میں کوشش کروں گا کہ کسی طرح سے آپ تک بات کو پہنچانے کی کوشش کی جائے. اور جس ولایت کے ساتھ 1,24,000 انبیاء کی زحمتیں ہیں، محنتیں ہیں، اس کو ہم یہاں پر کیا گفتگو بہرحال کر پائیں گے. لیکن دلوں میں ایک چراغ جلتا رہے، محبت ہر سال کی نسبت، ہر لمحے کی نسبت، کل کی نسبت آج، اور آج کی نسبت آنے والے کل اور آنے والے ہفتے اور آئندہ بڑھتی رہے. اس وجہ سے یہ تمام مجالس و محافل منعقد کی جاتی ہیں. اب یہاں سے آپ اگر اس گفتگو کو لے کر چلیں جو علامہ مجلسی نے بحار الانوار میں نقل کیا، اس سے پہلے کہ میں اس واقعے کو بتاؤں، تو عجیب بات یہ ہے کہ امیر المومنین کی جو تاریخ ولادت ہے وہ 3-4 تاریخ ولادت نقل ہوئی ہیں تاریخ میں. اب ظاہر سی بات ہے کہ ہم اسی کو لیں گے جو ہمارے لیے معتبر ہو، اور یہ ایک طریقہ ہے، اس میں کوئی ایسے پریشانی کی بات نہیں ہے. آپ نے ان کی روایت ان کو کیوں نہیں لیا؟ بھائی ہر انسان اسی کو لیتا ہے جو اس کو صحیح ریسورس سے ملے، جس کے اوپر لکھا ہوگا ایکسپائری ڈیٹ کب ہے، مینوفیکچرنگ کی ڈیٹ کب ہے، اس کی پیکنگ صحیح سے ہو، تمام کی تمام چیزیں جراثیم اس میں نہ گئے ہوں. تو ہر جگہ سے وہ تو شہید اول نے جو کتاب الدروس کے اندر جو فرمایا وہ یہی فرمایا ہے کہ، اور بہت معتبر نام ہے شہید اول. علامہ مجلسی نے بھی جو بہار میں گفتگو فرمائی تو یہیں پر اس بات کو کہا ہے کہ 13 رجب جمعہ کا دن تھا اور دن کے وقت امیر المومنین کی ولادت ہوئی. عجیب بات یہ ہے کہ جب علامہ مجلسی نے اس چیپٹر کا آغاز کیا فی تاریخ امیر المومنین، تاریخ لکھی ہے انہوں نے، معاد اور قیامت کے اوپر تاریخ لکھی، رسول خدا کی تاریخ، جناب سیدہ کی تاریخ. جب وہ تاریخ لکھی انہوں نے فی تاریخ مولانا امیر المومنین علی بن ابی طالب، اور ان کے تمام واقعات، احادیث، معجزات، اخلاق، کرامتیں، یعنی مولا کائنات کی ایک آپ کو تصویر بتائیے الفاظ کے صورت میں، حدیثوں کو جمع کر کے بحار الانوار میں. تو وہاں پر ایک عجیب جملہ لکھا ہے کہ وہاں لکھا ہے کہ فیقول، یہ کہتا ہے، جب عربی میں لکھتے ہیں، جب محدثین لکھتے ہیں، فقہاء، علماء، مختلف کتابیں، تو وہ یہ لکھتے ہیں کہ فیقول، یہ کہتا ہے، فرض کیجئے کہ محمد تقی ابن محمد باقر مجلسی، تاکہ ایک سند رہے اپنے ہاتھ سے لکھائی میں، اور آخر میں سائن ہوتی تھی، دستخط ہوتی تھی، مہر لگتی تھی. اب تو خیر پرنٹنگ آ گئی. تو علامہ مجلسی شروع جو کرتے ہیں مولا کائنات کی تاریخ، فیقول محمد تقی ابن محمد باقر المجلسی تراب اقدام شیعت امیر المومنین. کون علامہ مجلسی؟ فرما رہے ہیں کہ وہ علامہ مجلسی، علامہ انہوں نے اپنے آپ کو نہیں کہا،
محمد تقی کہہ رہا ہے، جس کے والد کا نام محمد باقر مجلسی ہے، جو علی بن ابی طالب کے شیعوں کی قدموں کی خاک ہے۔ اچھا بات یہاں ختم نہیں ہوتی، غفر اللہ لہما بشفاعت شیعتہ، خدا ہم میری اور میرے بابا پدر بزرگوار جناب محمد باقر مجلسی کی مغفرت فرمائے۔ کس کی شفاعت کے ذریعے؟ علی کی نہیں، علی کے شیعوں کی شفاعت کے ذریعے۔ یعنی اب اسی پہ رک جائیے اور سمجھیے کہ علامہ مجلسی کس کو کہتے ہیں۔ بہار الانوار دیکھیے اور کتابیں ان کی ایک کے بعد ایک نام لیا جائے، اور پھر واقعہ جو 1987 کا واقعہ ہے، میں نہیں گیا تھا لیکن لوگ گئے تھے قم سے، جب ان کی قبر کی دیوار گر گئی تھی اور ان کا جسم صحیح و سالم قبر میں پایا گیا تھا، دیکھا گیا تھا، تصویریں اخبار میں آئی تھیں۔ تو وہ کہہ رہے ہیں کہ علی بن ابی طالب کے شیعوں کے قدموں کی خاک یہ کہتا ہے کہ خدا میرے اور میرے باپ کے گناہوں کی مغفرت فرمائے علی بن ابی طالب کے شیعوں کی شفاعت کے نتیجے میں۔ تو یہ عجیب بات ہے۔ خیر، تو وہاں پر انہوں نے واقعہ یہ لکھا کہ جو تمام راویوں اور آپ کے سامنے ہے، کہ جب ہم نے دیکھا کہ جناب فاطمہ بنت اسد طواف کرنے آئیں، اور اس کے بعد جب طواف شروع کیا انہوں نے خانہ کعبہ کا، تو وہاں پر جناب فاطمہ بنت اسد نے ایک عجیب جملہ کہا۔ اچھا یہ بھی بات بتا دوں کہ علماء نے یہ بھی لکھا کہ پہلا ہاشمی ہے جو ہاشمیین سے نکل جس کی ولادت ہوئی نسل سے، یعنی جناب فاطمہ بنت اسد اور جناب ابو طالب۔ تو علماء نے یہ بھی لکھا کہ غلط بات ہے، کیونکہ علی بن ابی طالب سب سے چھوٹے بیٹے تھے، سب سے بڑے جناب طالب تھے، اس کے بعد جناب عقیل، پھر اس کے بعد جناب جعفر طیار، پھر امیر المومنین، اور پھر اس کے بعد جناب ام ہانی جو کہ بہن تھی اور بیٹی تھی حضرت ابو طالب کی، اور بہن تھی کس کی؟ جناب امیر کی۔ تو یہ جو عجیب واقعہ وہاں پر لکھا ہوا ہے بہار الانوار کے اندر، کہ جس واقعے کو لکھا علامہ مجلسی نے، اور امید ہے کہ میں چشمہ لایا ہوں ویسے اپنا، ہاں ہے الحمدللہ۔ اچھا ولادت کی شعور میں ذرا سا آدمی سکون سے بات کرتا ہے کہ تھوڑا سا آپ لوگ بھی تھکن سے دو چار ہوتے ہیں تو آپ کے بھی لبوں پر مسکراہٹ آ جائے۔ یہاں سے جو ایک میں بات آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ خوب توجہ کیجیے گا، کینہ اور بغض۔ ہم سمجھتے ہیں علی بن ابی طالب کی ولایت ایسے ہی بٹ رہی تھی، مل گئی جناب فاطمہ بنت اسد اور جناب آمنہ اور حضرت ابو طالب۔ آپ توجہ کیجیے گا، جناب مسلم بن عقیل اس مرتبے پر تھے۔ آپ جا کے واقعہ پڑھیے کہ جب گندم مانگنے آئے تھے جناب عقیل، اور یہ کیا، چچا کے خدمت میں جا رہے ہو، چچا کے بیٹے کی خاطر مرنے جا رہے ہو، ارے گندم نہیں دیا تھا تمہارے بابا جان کو۔ تو آپ دیکھیے کہ سوچ کس سطح پر ہے، ذہن کس سطح پر ہے، قلب کتنا پاک و پاکیزہ ہے۔ اور اس کے اوپر ایک باقاعدہ عجیب بات ہے، اور میں آپ کو بڑے بڑے علماء کے بارے میں بتاؤں کہ جتنے زیادہ یہ صاحب عقل، شعور، فہم و فراست، فقہ، اصول، حدیث، اس کی منہ شکافی کرنا، باریک سے باریک بات نکالنا، اتنا ہی آپ ان کو پاک و صاف اور سادہ پائیں گے۔ واقعاً یہ ایک بڑی عجیب بات ہے جو ہم نے دیکھا، پاک و صاف۔ آپ سمجھیں گے کہ یہ وہی شخص ہے کہ جو ممبر پہ بیٹھ کے 2500 لوگوں کے سامنے تنے لڑ رہا ہوتا ہے، جنگ کر رہا ہوتا ہے، کہیں سے کوئی بھی سوال آ جائے ایک پھونک مارتا ہے اور وہ سوال وہیں پر اڑ جاتا ہے۔ تو یہ وہی آدمی ہے، اتنا پاک و صاف، سادہ طبیعت، کوئی کر و فر نہیں، کوئی دبدبہ نہیں، کوئی غرور نہیں۔ تو قلب کی طہارت ایک بڑی اہم چیز ہے۔ کہتے ہیں جب جناب آمنہ کی ولادت ہوئی، جو علامہ مجلسی نے لکھا ہو، میں نقطہ آپ کے سامنے عرض کروں گا، پھر آپ سمجھیے کہ علی بن ابی طالب کا وجود، ماں کون تھی، باپ کون تھا۔ لما ولد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فتح لآمنہ بعض فارس وقصور الشام فجاءت فاطمہ بنت اسد مستبشرة ضاحکة الى ابی طالب فعلمته۔ کون ہے جناب فاطمہ بنت اسد؟ جناب آمنہ کی نسبت دیورانی جٹھانی۔ جب رسول خدا کی ولادت ہوئی مولا کائنات سے 30 برس پہلے، تو یہ جو میں نے جملہ پڑھا اس کا ترجمہ کروں کہ جناب فاطمہ بنت اسد آئیں جناب ابو طالب کے پاس، بھائی مبارک ہو، بھتیجا مبارک ہوا ہے۔ اور جناب آمنہ جب رسول خدا دنیا میں تشریف لائے تو جناب آمنہ کے سامنے وہ مناظر ہے، کیا لکھا ہوا ہے اس روایت میں کہ بیاض و فارس یعنی ایران کی سرزمین کی سفیدی، صحرا، لقدق، وہ زمین ہے بہت، وہ اور شام کے تمام محلات اور حویلیاں اور جو وہاں کے بادشاہوں کے جو محل تھے وہ سب دکھائے گئے۔ کیا مطلب؟ یعنی یہاں تک تمہارے بیٹے کی حکومت آ جائے گی اور یہاں تک یہ فتح ہوگی۔ اب کوئی بھی اس کا معنی ہو، انہوں نے بتایا کس کو؟ جناب فاطمہ بنت اسد کو، نہیں لکھا ہوا یہاں پر۔ اچھا جب جناب فاطمہ بنت اسد کے 3 بیٹے ولادت ہو چکی ہے اور ہم بھی اسی خاندان سے ہیں، تو ہمارے لیے کیوں نہیں ہوا، ان کے لیے کیوں ہوا؟ خوب توجہ کیجیے گا، یہاں پر نفس اور روح کی پاکیزگی بتاتی ہے
کہ جناب فاطمہ بنت اسد جناب آمنہ کو صرف دیورانی یا بھاوج نہیں سمجھ رہی تھیں، بلکہ ان کے علم میں تھا کہ کس خاندان سے ہیں۔ فجاءت ضاحکۃ مستبشرہ، بہت خوش آئیں۔ خوش کس مقام پر ہوتا ہے آدمی؟ جب کسی وعدے کو پورا ہوتے ہوئے دیکھے، جب کوئی چیز پہلے سے بتائی ہو کہ وعدہ پورا ہو گیا اور آ کر یہ بتایا۔ خوب توجہ کیجئے گا، یہ آج کی بات نہیں ہو رہی ہے، گوگل پہ دیکھ لیا ہوگا، واٹس ایپ پر آ گیا ہوگا۔ کیا ہو سکتا ہے کہ درد زخ کی وجہ سے، ولادت کے مسائل کی وجہ سے، شاید مطلب ایک یہ بی بی کہ ایک غیر معصوم بی بی کو، 14 معصومین میں نہیں ہے جناب آمنہ، جب وہ کہہ رہی ہیں، بتا رہی ہیں کہ میرے سامنے فارس کی سرزمین دکھائی گئی ہے مجھے جب یہ بچہ پیدا ہوا ہے محمد مصطفیٰ، مجھے شام کے قصور اور قصر اور محل دکھائے گئے ہیں۔ جب یہ بتایا جا رہا ہے تو بھئی تاریخ تو کہتی ہے، یہ کیوں نہیں کہا کہ ہذیان کہہ رہی ہو درد کی شدت کی وجہ سے؟ فرق کو سمجھیے، مجھے نہیں پتا بات واضح ہوئی کہ نہیں ہوئی۔ درک کیجئے کہ کس مقام پر معرفت ہے جناب فاطمہ بنت اسد کی۔ اور پھر یہ نہیں، جاءت ضاحکۃ مستبشرہ، خوشخبری دیتے ہوئے، بہت مسکراتے ہوئے تبسم کے ساتھ، فعلمت ہو، جناب ابو طالب کو بتایا۔ ابو طالب نے کہا وتتعجبین انک ستحلبین وتلدین بوصیہ ووزیرہ، حیرت ہو رہی ہے تمہیں کہ شام کے وہ تمام مناظر دکھائے گئے اور فارس کی سرزمین دکھائی گئی۔ تتعجبین، تعجب کا، بہت جلد تمہاری یہاں بھی ولادت متوقع ہے، اس بری سبتن 30 برس انتظار کرو، یہ جو بچہ آج پیدا ہوا اس کا وصی اور وزیر ہمارے گھر میں پیدا ہوگا۔ تو گھر میں جو لوگ بیٹھے ہیں وہ درود بھیجیں، محمد آل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اچھا، یہاں تک یہ بات ہو گئی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ حادثاتی طور پہ کچھ نہیں ہو رہا، وعدہ الہی ہے، اس نسل کی طہارت کو، پاکیزگی کو سب برداشت کرتے ہوئے، خیال رکھتے ہوئے بعد والی نسل کو عطا کر رہے ہیں، جو میں مولا کائنات کا خطبہ یہاں پر 2-3 دفعہ اس پر گفتگو ہو چکی ہے۔ جب یہ بات یہاں پر ہو گئی اور اس کے بعد جناب ابو طالب نے جناب فاطمہ بنت اسد کو یہ خبر دی، اب اگلا واقعہ سنیے آپ۔ یہاں تک اس واقعے سے جو ہمیں چیز نکالنی تھی وہ ہم نے نکال لیا۔ اگلا واقعہ سنیے، جب طواف کی حالت میں تھی 13 رجب جمعے کا دن، تو آپ جانتے ہیں کہ اس زمانے میں خانہ کعبہ مقام ابراہیم حتیم تک لوگوں کے گھر آ چکے تھے، آج کی طرح نہیں تھا خانہ کعبہ۔ یعنی ہو سکتا ہے کوئی آدمی انسان اپنا دروازہ کھولے اور وہ مقام ابراہیم کے پاس اس کا گھر ہو، حتیم کے پاس کسی کا گھر ہو، اور وہ اگر کنکر بھی ہاتھ سے پھینکے تو وہ حجر اسود تک پہنچ جائے، اور مطلب بہت ہی نزدیک تھے گھر، جو تاریخ بتاتی ہے۔ تو وہاں پر لوگ بیٹھے ہوئے تھے اور اجتماع کی جگہ تھی، میٹنگ کی جگہ تھی، ایک سمجھ لیجیے ایک طرح سے کمیونٹی سینٹر بھی تھا خانہ کعبہ۔ تو وہاں پر کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے، کہتے ہیں کہ ہم نے دیکھا، راویوں کے نام نقل ہیں، ہم نے دیکھا کہ جناب فاطمہ بنت اسد ابو طالب کی زوجہ ایک خاتون آئیں اور بعض نے نام بھی لیا، طواف کیا انہوں نے، اور اس کے بعد اللہ مجلس سے جو الفاظ کہیں وہ سنیے آپ کہ رب انی مؤمنۃ وبک، پروردگار میں تجھ پر ایمان رکھتی ہوں، وبما جاء من عندک من رسل وکتب، اور تیرے پاس سے جتنے بھی رسول آئے ہیں، تیرے پاس سے جتنی بھی آسمانی کتابیں آئی ہیں، ان سب پر ایمان رکھتی ہوں۔ تو خوب توجہ کیجئے گا، وَإِنِّي مُصَدِّقَةٌ بِكَلَامِ جَدِّ ابراہیم الخلیل، اور میں تصدیق کرتی ہوں، ایمان رکھتی ہوں اپنے جد ابراہیم خلیل کے کلام پر، وَإِنَّهُ الَّذِي بَنَى الْبَيْتَ الْعَتِيقَ، اور میرا جد ابراہیم ہی تھا کہ جس نے یہ گھر بنایا۔ خوب توجہ کیجئے گا، یعنی یہ خانوادہ جناب فاطمہ بنت اسد اگرچہ خاتون ہے، اس زمانے میں پڑھنے لکھنے کا رواج نہیں ہے، ہمیں نہیں پتا لکھنا پڑھنا آتا تھا کہ نہیں آتا تھا، لیکن یہ جملہ بتا رہا ہے بی بی کی منزلت کو، مادر امیر المومنین کو، کہ یہاں پر تربیت ہو رہی تھی کہ دیکھو تم اس خاندان سے ہو، اس خاندان پہ کتابیں نازل ہوئی ہیں، اس خاندان میں رسول آئے ہیں۔ یعنی خانوادہ وہ نہیں ہے کہ صاحب ہمارے پردادا آیت اللہ العظمیٰ ہوتے تھے، آپ کیا کر رہے ہیں؟ اس بات کو خوب توجہ کیجئے، یعنی ہر نسل مولا کائنات کے اس خطبے کو جوڑیے اس واقعے کے ساتھ، تو جناب فاطمہ بنت اسد کو ایک ایک چیز پتہ ہے۔ مصدق بما جاء من عندک من رسل و کتب، جتنی بھی کتابیں آئی ہیں، جتنے بھی رسول آئے ہیں تیرے پاس سے، میں اپنے جد ابراہیم خلیل کی باتوں پر ایمان رکھتی ہوں۔ یہ ابراہیم خلیل ہم کو آپ کو پتہ ہے 6 اور 5 امام کی روایات کے ذریعے، یہ ابھی امیر المومنین کی ولادت نہیں ہوئی ہے، جناب فاطمہ بنت اسد جناب ابراہیم کو خلیل کے لفظ سے مخاطب کر رہی ہیں۔ وَإِنَّهُ الَّذِي بَنَى الْبَيْتَ الْعَتِيقَ، اور وہی میرا جد ہے کہ جس نے اس بیت عتیق کو، خانہ کعبہ کو بنایا ہے۔ فَبِحَقِّ الَّذِي بَنَى الْبَيْتَ الْعَتِيقَ، پروردگار تجھے میرے اس جد ابراہیم کا واسطہ کہ جس نے خانہ کعبہ کو بنایا،
وَبِحَقِّ الْمَوْلُودِ الَّذِي فِي بَطْنِهِ، اور تجھے اس بچے کا واسطہ کہ جس کی ابھی ولادت متوقع ہے، لما یسرت لی علی ولادتی، پروردگار اس مسئلے کو آسان فرما. خوب توجہ کیجیے گا، ہم یہ سوال اکثر پیش کرتے ہیں خطبہ ذاکرین کہ جب دیوار پھٹی تو بھاگنا چاہیے تھا. ارے بھاگتی وہ خاتون کہ جس نے دعا نہ مانگی ہوتی. اگر جناب مریم کے لیے فرشتہ آ رہا ہے اور جناب آسیہ کو تمام مقامات مل رہے ہیں تو یہ دعا، یہ دیوار، اس میں شگاف آیا ہے زہر کعبہ، کعبے کی پشت پر یہ جو دیوار پھٹی ہے، یہ جو دیوار شق ہوئی ہے، یہ جناب فاطمہ بنت اسد کی دعا کی بنیاد پر شق ہوئی ہے. بھاگتی اس وقت خوف اس وقت آتا کہ حادثاتی واقعہ ہوتا. اس بی بی کا ایک تعلق ہے، یہ اپنی بھاوج کو دیکھ چکی ہے کہ بچہ ایسا پیدا ہوا ہے، اس کا شوہر اس سے کہہ چکا ہے کہ 30 برس صبر کرو، اس کا وسیع اور وزیر تمہارے گھر میں پیدا ہوگا. خوب توجہ کیجیے گا، ورنہ تو بھاگتی وہ کہ جس کو نہ پتا ہو، علم نہ ہو، اور اس کے بعد تشریف لے گئیں، دیوار کعبہ دوبارہ جڑ گئی. 3 دن کے بعد جب آئیں آغوش میں امیر المومنین کو لے کر، اب روایت مختلف ہیں کہ سورہ مومنون پڑھی. سورہ مومنون کیوں پڑھی؟ کیونکہ امیر المومنین گود میں آئے ہیں. جب سورہ مومنون پڑھی اور اس کے بعد جب آئیں تو یہ جملہ اللہ ولی سے نقل کیا کہ فضلت، جناب فاطمہ بنت اسد سے مجھے خدا نے فضیلت دی. کس پر؟ آسیہ پر. مجھے فضیلت دی کس پر؟ مریم پر. آسیہ پر کیسے فضیلت دی؟ کہ آسیہ نے وہاں عبادت کی ہے خدا کی، اس گھر میں کہ جہاں پر سوائے مجبوری کے عبادت نہیں کی جا سکتی، یعنی مجبور ہو کر عبادت کی. مجھے فضیلت دی مریم پر. کیوں مریم پر فضیلت دی؟ واقعہ آپ کے سامنے کہ بیت المقدس میں رہتی تھی، بہشتی پھل آتے تھے، کہا کہ یہاں سے جاؤ، اور قرآن میں سورہ مریم میں یہ آیت موجود ہے، فَانْتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا، دور گئیں اس مقام سے. اس کے بعد جناب عیسیٰ کا تحفہ عطا ہوا، اور جب عیسیٰ کا تحفہ عطا ہوا، جناب مریم کل تک جب بیت المقدس کی محراب عبادت میں ہیں تو جناب عجیب قسم کے پھل آتے تھے کہ جو جناب زکریا کو بھی حیران کر دیں. زکریا کسی مسجد کے عالم دین یا مولانا کا نام نہیں ہے، پیغمبر ہیں. اَنَّ لَكِ هَٰذَا، مریم یہ پھل کہاں سے آئے؟ کہا کہ ہاذا من عند اللہ، ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، خدا جس کو چاہتا ہے بغیر حساب کے دیتا ہے. تو پھل مل رہے ہیں. فرما رہی ہیں جناب فاطمہ بنت اسد کہ مجھے فضیلت دی مریم پر کہ جب عیسیٰ کی ولادت ہو گئی کہا کہ حزی الیک بجذع النخلۃ تساقط علیک رطبا جنیا. کل تک ہم بھیجتے تھے، پروردگار یہ نبی آیا اس کے لیے بھی خود بھیج دے. کہا کہ نہیں، اب تمہیں کھینچنا پڑے گا. فرمایا 3 دن سے میں بہشتی پھل کھا رہی ہوں. اللہم صل علی محمد و آل محمد. اور جب جناب فاطمہ بنت اسد لے کر نکلی امیر المومنین کو، تو پھر اس کے بعد عجیب واقعہ، ہاتف غیبی کی آواز آئی، سمی ہے علی، اے فاطمہ اس کا نام علی رکھو. فہو علی، اس کا نام علی ہے. واللہ العلی الاعلی شققت اسمہ من اسمی، میں نے اس کے اسم کو اس بچے کے اپنے نام سے نکالا ہے. اگر ہم اور آپ کسی جگہ کا نام رکھیں، بھائی یہ نشاپور کا فیروزہ کیونکہ نشاپور سے آیا ہے، بھائی یہ قیمتی فیروزہ کیونکہ بڑے مہنگی، یہ فلاں سڑک کا فیروزہ ہم نسبت دے رہے ہیں. اچھا یہ کل ہم وہاں سے خریدتے اس فیروزے کو تو اس سڑک کا ہو جاتا، اس فیروزے کو ہم کہیں اور سے خریدتے، عمان سے خریدتے، عمان کا فیروزہ ہو جاتا. جب پروردگار عالم کہہ رہا ہے کہ شققت اسمہ، میں نے اس کے نام کو اپنے نام سے نکالا ہے، یعنی اس کی حقیقت کیا ہے؟ یہ نور الہی کی صورت میں فاطمہ بنت اسد کو عطا ہوا ہے. یہاں پہ پروردگار عالم یہ نہیں کہ علی خانہ کعبہ میں پیدا ہو گئے تو یہ ہوتا، وہاں ہوتے تو یہ ہوتا، کہیں اور ہوتے تو یہ ہوتا. یعنی اس کا نام علی رکھو. شققت اسمہ من اسمی، میں نے اس نام کو اپنے نام سے نکالا ہے. یعنی کیا مطلب؟ یعنی یہ مرتبہ وجودی اور مرتبہ توحیدی، لیول آف ایگزسٹنس علی ابن ابی طالب کے وجود کا مرتبہ یہ ہے کہ میں نے اس کو اپنے نام سے نکالا ہے. اگر خدا کے نام 1000 یا 99 نام خدا کی مختلف خصوصیات کی جانب اشارہ کرتے ہیں تو علی ابن ابی طالب کا نام جو خدا اپنے نام سے نکال رہا ہے، اب یہ بندہ جو آئے گا اگر رسول خدا فرمائیں علی ممسوس فی ذات اللہ، علی ابن ابی طالب خدا کی ذات میں ڈوب چکا ہے. النظر الی وجہ علی عبادہ، علی ابن ابی طالب کے چہرے کی طرف دیکھنا عبادت ہے. ذکر علی عبادہ، علی کا ذکر عبادت ہے. اپنی مجالس کو علی ابن ابی طالب کے ذکر سے زینت دو. تو سلسلہ کیا ہے بھائی؟ تم اس کی تعریف کرو گے، اس کے چہرے کی طرف دیکھو گے، اس کا تعلق عرش الہی سے ہے، اس کا تعلق عالم غیب سے ہے. شققت اسمہ من اسمی، یہ یہاں تک بات. اور پھر اب اگلا جملہ سنیے، وَأَدَّبْتُهُ بِأَدَبِي وَوَفَّقْتُهُ عَلَى غَامِزِ عِلْمِي، میں نے اس کو خود تمام کے تمام ادب آداب سکھائے ہیں. میں نے اس کو تمام کے تمام جو مشکل ترین علم ہے میرے پاس، میں نے علی بن ابی طالب کو
اس علم پر واقف کیا ہے، آگاہ کیا ہے. یہاں تک بات ختم ہو گئی. اچھا بیٹھا کب تک میں؟ ٹائم کتنا ہوا ہے یہ بتا دیجیے. 9:30 پہ بیٹھا تھا. اچھا چلیں الحمدللہ آدھا گھنٹہ ہوا ہے. ٹھیک ہے. اب یہ بات یہاں تک اگر آ گئی، اب ہمیں مولا کائنات کے کہتے ہوئے مجھے عجیب سا لگتا ہے مولا کائنات کے وجود اور درجے کیا، لیکن بہرحال ہمیں حکم ہے بتاؤ یہ سب چیزیں روایت میں آئی ہیں تو ہم وہی پیش کریں. ہمیں کیا پتا علی بن ابی طالب کس سطح پر، ہمیں بتانا ہے بس. یقیناً کوئی آپ میں سے لے گا اس بات کو اور اگلی نسل تک منتقل ہوگی یہ طہارت. علی بن ابی طالب کی محبت دل کو پاک کرتی ہے، روح کو پاک کرتی ہے، اور یہ محبت بڑی عجیب چیز ہے. تو اب کیا کیا جائے کہ فرشتے بھی علی بن ابی طالب کی محبت میں گرفتار ہیں. جب رسول خدا کا یہ بیچ میں واقعہ سن لیجیے، کہا دیکھا علی بن ابی طالب ہیں کہیں پہ 7ویں 6 کون سے آسمان پہ، کہا یہ علی یہاں کیا کر رہے ہیں، کہا یہ علی نہیں ہے. اتنا ذکر ہوتا ہے آسمانوں پہ علی کا. اب وہ ذکر کیوں ہوتا ہے بھائی؟ کبھی تلوار جانی ہے، کبھی روٹیوں کے بعد آیت جانی ہے، کبھی علی بستر پہ سو رہے ہیں، کبھی کوئی نہ کوئی واقعہ آ رہا ہے تو مسلسل آیتیں علی بن ابی طالب کے لیے اتر رہی ہیں. تو پروردگار یہ علی ہے کون؟ تو ہم نے ایک فرشتے کو خلق کر دیا علی کی صورت میں کہ بھائی اب یہ میرے الفاظ میں سن لیجیے، مولا کائنات کی ولادت کی وجہ سے یہ میں مہلت لے رہا ہوں، پروردگار عالم سے لیوریج لے رہا ہوں، ذرا سی چھوٹ، کہ پروردگار نے کہا بھائی ہماری جان چھوڑو، یہ علی بیٹھا ہوا دیکھتے رہو، خوش ہوتے رہو. تو ایک درود بھیجیے امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کے شیعوں کی مغفرت کے لیے. اللہم صل علی محمد. تو یعنی بڑا عجیب مسئلہ ہے یہ، اور بڑی عجیب چیز ہے کہ آیت قرآن تمام کی تمام چیزیں. اچھا اب ہم نے جو آیت پڑھی تھی سورہ نبا کی، اما یتساءلون عن النبأ العظیم الذی ھم فیہ مختلفون. اب یہاں سے ہم کچھ جرت کر رہے ہیں، اور دعا یہ کہ حضرت حجت اس زبان درازی کو قبول فرمائیں، اس بے ادبی کو قبول فرمائیں. یعنی یا امیر المومنین کے فرزند اس پر گفتگو کریں، یا ان کی زوجہ محترمہ، یا ان کے بھائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. لیکن بہرحال ہم کوشش کرتے ہیں کچھ کسی حد تک کچھ نہ کچھ بات کرنے کی. تو جو میں نے آیت پڑھی یہ قیامت، اور پھر میں نے وہ حدیث پڑھی آپ کے سامنے خود امیر المومنین کی. یہاں سے اب ہم امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام حدیثوں کے حوالے سے اشارہ کریں گے چیزوں پہ کہ، اور یہ اس لیے نہیں کہ ہم سمجھ جائیں، یہ حدیثیں میں اس لیے پڑھوں گا کہ نہ سمجھیں. سمجھنے کی کوشش نہیں کیجیے گا، نہ سمجھنے کی کوشش کیجیے کہ سمجھ میں نہ آئے بات. سمجھ میں آ گئی تو حد ختم ہو جائے گی، نہیں سمجھ میں آئے گی تو آپ آگے کی طرف بڑھیں گے. قیامت، میں نے کچھ تقریر کے شروع میں جملے آپ کے سامنے پیش کیے. قیامت کی تمام جو تباہ کاریاں ہیں، قیامت کے تمام خوفناک مسائل، قیامت کی تمام چیزیں. یہ جو قیامت ہے اس کے مراحل ہیں، کچھ پل صراط ہے، حساب کتاب ہے. حساب کتاب ہوگا، اچھا ہو گیا، آپ جائیے اب پل صراط پر سے گزریے. پھر اس کا پل صراط پر سے گزرے تو جنت و جہنم ہوگا. تو حدیثوں کی روشنی میں یہ دیکھنا ہے کہ برزخ میں علی بن ابی طالب کا کیا مقام ہے، اور آیات اور احادیث کی روشنی میں دیکھنا ہے کہ اس دنیا میں کیا مقام ہے. تو عجیب مسئلہ ہے کہ جو امیر المومنین کے بارے میں رسول خدا نے فرمایا کہ علی بن ابی طالب کا جو اسٹیٹس یہاں پر ہے، جو کیفیت مولا کائنات کی ذات کی، مولا کائنات کے وجود کی کیفیت اس دنیا میں ہے، اسی کی تصویر اس دنیا میں دکھائی جائے گی. اس دنیا میں کیا تصویر ہے، میں زیادہ بات کو لمبا نہ کروں اور اس داستان کو مختصر کروں کہ فرمایا دیکھو رسول خدا نے ایک حدیث فرمائی اور مولا کائنات نے اس حدیث کا کنکلوژن نکالا. رسول خدا بہت مختصر انداز میں بتا کر گئے تھے، مولا کائنات نے اس حدیث کی شدت اور گہرائی کو بتایا، ڈیپتھ کو بتایا، انٹینسٹی کو بتایا، اس حدیث کی بلندی کو بتایا کہ دیکھو میرے الفاظ ہیں، یہ حدیث کے نہیں ہیں. وہ جو ابراہیم نے کہا تھا نا تہوی الیہم، کہ لپک لپک کر جائیں میرے اور میری اولاد کی طرف، ہوا ان کی شامل ہو جائے، تہوی الیہم. اب یہاں سے سنیے گا آپ، یہ جو ہوا ہے یہ کس مقام پر ہے؟ ہوا یہ وہ والا نہیں جس کو ونڈ یا ایئر کہتے ہیں، یہ ہوا ہے واو اور چھوٹی ہے، اس کے اوپر الف ہے، موسیٰ کی طرح مقصورہ، الف ہے مقصورہ. رسول خدا نے فرمایا یا علی لا یحبک الا مومن ولا یبغضک الا منافق. اے علی تم سے کوئی محبت نہیں رکھے گا مگر یہ جو مومن ہو، اور تم سے کوئی بغض نہیں رکھے گا مگر یہ کہ جو منافق ہو. یہ حدیث رسول خدا فرما کر چلے گئے، تشریف لے گئے دنیا سے. اب مولا کائنات نے اس حدیث کی وسعت کو بیان فرمایا دیکھو لو وضعت سیفی ھذا علی خیشوم المومن، اگر میں اپنی تلوار مومن کی ناک پر رکھوں، الا ان یبغضنی ما ابغضنی،
کہ مجھ سے بغض رکھ، مومن مجھ سے بغض نہیں رکھ سکتا. اور اگر منافق کے قدموں میں دنیا کی پوری دولت ڈال دوں تو منافق سے کہوں کہ مجھ سے محبت کر، مجھ سے محبت نہیں کر سکتا. وَذَلِكَ قَدْ انْقَضَى مَا قَضَى. اصل میں مسئلہ یہ نہیں ہے مومن منافق کا، یہ رسول خدا کی زبان سے فیصلہ ہو چکا ہے کہ یا علی تم سے کوئی محبت نہیں رکھے گا مگر یہ کہ مومن ہوگا، کوئی بغض نہیں رکھے گا مگر یہ کہ منافق ہوگا. تو یہ ہو کیسے رہا ہے کہ ذوالفقار میری ناک پر رکھی ہوئی ہے، ذوالفقار آپ کی ناک پر رکھی ہوئی ہے اور قتل کا اندیشہ ہے، مولا کائنات دھمکی بھی دے میں تجھے قتل کر دوں گا، مجھ سے بغض رکھ. آپ بغض نہیں رکھ پائیں گے. سمجھیے اس بات کو. کیوں نہیں رکھ پائیں گے؟ کیونکہ مشیت ایزدی ہے. اگر کوئی آپ کی ناک پہ تلوار رکھے اور آپ سے کہے اپنے خون کی گردش کو روک دیجئے، نہیں روک پائیں گے. کوئی آپ سے کہے کہ دل کے دھڑکنے کو بند کر دیجئے، نہیں بند کر پائیں گے. یعنی کیا مطلب؟ تہوی الیہم، آپ کا وجود ہی بدولت علی ابن ابی طالب کے وجود ہے. یعنی کیا مطلب؟ سمجھیے اپنی اس بات کو، سمجھیے اپنی منزلت کو، سمجھے انسان اپنی فضیلت کو کہ وہ علی ابن ابی طالب سے جڑا ہوا ہے. تلوار ناک پہ رکھ دی گئی. بغض اور حب نام ہے قلبی کیفیت کا. آپ کی ناک پہ، میری ناک پہ انشاءاللہ کہ ایسا ہو بحق محمد آل محمد، تلوار اگر رکھ دی جائے تو یہ اس قلب کی کیفیت کو آپ تبدیل نہیں کر پا رہے. کیوں نہیں کر پا رہے؟ آپ کو شدید پیاس لگی ہو، میں آپ کی ناک پہ تلوار رکھوں، کہوں یہ کہہ سکتا ہوں آپ سے کہ پانی مت مانگیے؟ یہ نہیں کہہ سکتا آپ سے کہ پیاس کی کیفیت کو اپنے وجود سے بھلا دیجئے. آپ کہیں مولانا میرے اختیار میں ہی نہیں ہے. یہ جملے پہ غور کیجئے گا، میرے اختیار میں نہیں ہے. تو یہ جو آپ سے اختیار چھینا گیا اور علی کی محبت دی گئی، یہ ہوا کب واقعہ؟ یہ کب ہوا؟ اب اس پہ روایتیں بڑی عجیب ہیں، لیکن میں مختصر ہمیشہ ذکر کرتا ہوں کہ بھائی دیکھو، جو ہم اہل بیت کی محبت کی ٹھنڈک کو اپنے دل میں پائے وہ اپنی ماں کے لیے بہت دعا کرے. یعنی کیا مطلب؟ یعنی وہ جو 9 مہینے ہم نے گزارے تمام انسانوں نے، اس ماں کا ہم پر احسان ہے. اور روایت کے آگے جملے بڑے عجیب ہیں. کس طرح سے؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بنیاد علی ابن ابی طالب کی محبت کی اس وقت رکھ دی گئی تھی ہمارے وجود میں جب ہمیں دانا پانی کا ہوش نہیں تھا، جب ہمیں اچھے برے کی تمیز نہیں تھی، دن اور رات کا شعور نہیں تھا، ہمیں سیاہ اور سفید کی تمیز نہیں تھی. اس وقت محبت رکھ دی گئی. تو اب آپ سمجھے کہ یہ محبت اس وقت رکھی گئی. تو ذرا چلیے تاریخ میں پیچھے کہ جب بھاوج گئیں دیورانی کے پاس اور خوش خوش آئیں تو بنیاد وجود علی ابن ابی طالب کیا ہے؟ رسول خدا کے ساتھ محبت. اگر کوئی محبت دیکھنی ہے، طریقہ سیکھنا ہے تو فاطمہ بنت اسد سے سیکھیے کہ کتنی خوش ہو کر آئیں. اور میں نے یہ بتا چکا کہ کس وجہ سے میں اس بات سے یہ نتیجہ نکال رہا ہوں. بھائی شام اور ایران کی تمام چیزیں دکھائی گئیں. کتنی محبت ہو آپ کو، کتنا تعلق خاطر ہو، کتنا قلبی لگاؤ ہو کہ آپ ضاحکتاً مستبشرہ خوشخبری دینے کے انداز میں اور خوش و خرم آئیں اور کہیں یہ واقع ہو گیا. اور کتنا ایمان ہو آپ کو مکے کی ایک خاتون پر جو نہ کسی کالج میں گئی، نہ کسی یونیورسٹی میں گئی، نہ اس نے فلسفہ پڑھا، نہ کلام، نہ منطق پڑھی، اس کو کچھ بھی نہیں پتا. کتنا ایمان ہونا چاہیے فاطمہ بنت اسد کو جناب آمنہ پر کہ وہ کہیں مجھے یہ چیزیں دکھائی گئیں. بچہ معمولی نہیں ہے. اور جناب ابو طالب کو دیکھیے آپ کہ 30 برس رک جاؤ اور مولا کائنات کا 30 برس کا فاصلہ ہے، اور جو تاریخ ولادت ہے وہ 30 عام الفیل ہے. رسول خدا خود عام الفیل میں پیدا ہوئے ہیں، یعنی وہ سال کے جب ابرہہ کے لشکر نے حملہ کیا تھا ہاتھیوں کے ساتھ آ کر، سورہ فیل قرآن میں موجود ہے. اس سال 6 مہینے پہلے رسول خدا سے واقعہ ہوا، ولادت سے ظاہری لحاظ سے دنیا میں تشریف لائے، اور مولا کائنات 30 برس بعد اس واقعے کے ولادت ہوئی ہے رسول خدا کی. یہ تو دنیا کی بات کہ ایمان. میں نے کیا عرض کیا؟ میں نے آپ کے سامنے پیش کی بات کہ قیامت کے مراحل ہیں. قیامت کب سے شروع ہوتی ہے؟ برزخ، اس کے بعد قیامت. جب موت آتی ہے، انسان مرتا ہے، سکرات کا عالم ہوتا ہے، قبر میں ڈالا جاتا ہے، قبر کی پہلی رات آتی ہے، پھر اس کے بعد وہ فشار قبر، انشاءاللہ ہم سب کو بچائے خدا بحق محمد آل محمد. وہ تمام کے تمام مراحل پیش آتے ہیں. پھر قیامت آئے گی اور اس کے بعد ہم کو قبروں سے نکالا جائے گا. قرآن میں جا بجا جگہ جگہ یہ واقعہ درج ہے کہ قبروں سے نکالا جائے گا. اس کے لیے مجھے کوئی آیت پڑھنے کی بھی میرے خیال سے ضرورت نہیں ہے، سب کا عقیدہ ہے. میدان حشر میں جائیں گے پروردگار کی بارگاہ میں. پھر اس کے بعد جب میدان حشر میں جائیں گے، اعمال کو تولا جائے گا، پل صراط سے گزارا جائے گا، جنت جہنم کی تقسیم ہوگی. تو اب آپ خوب توجہ کے ساتھ سنیے گا. یہ تمام کے تمام کام جو ہوں گے نا، یہ روح علی ابن ابی طالب سے باہر رہ کر نہیں ہوں گے.
یہ تمام کے تمام کام روح علی ابن ابی طالب کا کرشمہ ہے. اس بات کو سمجھیے اب آپ. کیا مطلب؟ سکرات. بھائی دنیا میں تو ناک پہ تلوار اور وہ ختم ہو گئی بات, سمجھ گیا. یہ تو بہت واضح بات ہے, مولانا نہج البلاغہ میں کہا ہے, کلمات قصار میں. سکرات کا عالم ہے. اور اس عظیم الشان صحابی جناب زہیر اور حارث حمدانی, حارث اعور حمدانی, کسی جنگ میں ایک آنکھ ان کی ضائع ہو گئی تھی, تو مولا کے پاس آئے اور مجھے لگتا ہے گفتگو ہوئی ہے کہ مولا آنکھ چلی گئی. تو مولا نے کہا کہ آنکھ نہیں جاتی, تجھے لوگ کہتے بزدل, اچھا تھا آنکھ چلی گئی, شجاعت کے ساتھ کہتے ہیں تجھے, تیرا نام دیا جاتا. تو کہا ہاں مولا یہ تو بات صحیح ہے. تو مولا کے بڑے اچھے ساتھی تھے اور بڑا مولا کائنات اپنے جو خاص اصحاب ہیں نا ان کے ساتھ علی ابن ابی طالب کا گفتگو کا طریقہ ہی کچھ اور ہوتا تھا, اور وہ کسی جگہ پہ اس کو سمویا نہیں جا سکتا, سمیٹا نہیں جا سکتا علی ابن ابی طالب. اور خود علی ابن ابی طالب کے خاص اصحاب جب آ کر مولا کے ساتھ گفتگو کرتے تھے تو آپ کو لگے گا یا تو اس کی عقل میں کوئی خرابی ہے, نعوذ باللہ, عجیب باتیں کر رہا ہے, عبادت نماز روزہ سب کچھ اپنی جگہ پر, جب یہ علی کے ساتھ آ کر باتیں کرتا ہے تو کس طرح کی عجیب باتیں کرتا ہے. تو وہ باتیں ایسی ہوتی ہیں نا ہماری جگہ ہے نا آپ کی, ہم بس پڑھ کے سن کے واہ واہ سبحان اللہ کہہ کے صلوات اور متوجہ زیارت. سکرات کا عالم ہے. اور میں نے حدیث کیا حارث حمدانی. تو سکرات کا عالم جب آئے گا واقعہ, اب دیکھیے میں تقریر کو ساتھ ساتھ چلیے گا, یعنی کسی اور معنوں میں مت لے جائیں لوگ, کہ یعنی توجہ سے سنیے گا. پہلا مرحلہ ہے سکرات کا, پھر ہے موت کا, پھر قبض روح کا, پھر قبر کا, پہلی رات کا, میدان قیامت کا, پل صراط کا, اعمال تلنے کا, جنت جہنم کی تقسیم کا. یہی ہے نا, اس کے علاوہ تو کچھ نہیں. اب آپ دیکھیے کہ کہاں پر علی ابن ابی طالب ساتھ, قیامت یہی ہے اور تو کچھ نہیں ہے. وہ قیامت کیا ہے؟ پل صراط ہے. قیامت کیا ہے؟ اعمال کا تلنا ہے. قیامت کیا ہے؟ میدان محشر میں کھڑا رہنا ہے. قیامت کیا ہے؟ پسینہ نکلے گا, خون بہے گا بدن سے, وہ تمام جو گناہوں کا کے اثرات ہیں. قیامت کیا ہے؟ پل صراط پہ گزرنے کے بعد جنت اور جہنم کی تقسیم ہے. قیامت کیا ہے؟ جہنمیوں کا عذاب ہے, جنتیوں کو ملنے والی نعمتیں ہیں. تو ان تمام کے تمام مراحل کو اگر آپ وجود علی ابن ابی طالب کے ساتھ طے کریں, اور میں ان چیزوں کو دیکھ کر حدیثیں پڑھنے کے بعد یہ کہوں کہ یہ جو عما یتساءلون عن النبأ العظیم الذی هم فیہ مختلفون, یہ جو قیامت آئے گی اور نبأ عظیم ہے, اگر تفسیر دیکھو لفظی معنی تو قیامت ہے, اور قیامت کی حقیقت دیکھو تو روح علی ابن ابی طالب ہے. کیسے؟ سکرات کا عالم ہے, بیچارہ کبھی دائیں جھک رہا ہے کبھی بائیں جھک رہا ہے, اور دسیوں دفعہ پڑھ چکا ہوں اس واقعے کو, اور یہ پڑھا جانا چاہیے. آیا کہا کہ ما جابک فی الحر, گرمی میں کیا کرنا ہے؟ کہا حبی یا امیر المومنین, حبک یا امیر المومنین, مولا آپ کی محبت میں آ گیا ہوں اور ڈر رہا تھا کہ موت نہ آ جائے, بخار تھا. کہا گھبرا مت, تو ڈرتا کیوں ہے؟ اذا بالغت النفس الی ہا ہنا, قیامت آغاز ہو رہی ہے, برزخ آغاز ہو رہی ہے, علی ابن ابی طالب کا وجود بھی ساتھ چل رہا ہے آپ کے. 2021 میں کوئی مرے گا, 2022 میں جائے گا, 2023 میں, 1923 میں, 1823 میں, وجود علی ابن ابی طالب ساتھ ہے, کیونکہ یہ میرا چاہنے والا ہے, اس کے دل میں میری محبت تھی. فرمایا اذا بلغت النفس الی ہا ہنا, اے حارث حمدانی جب تیری جان یہاں تک پہنچ جائے گی گھبرا کیوں رہا ہے, تو مجھے دیکھے گا. قیامت کا برزخ کا آغاز ہو رہا ہے, یہ برزخ کا آغاز نہیں ہو رہا, یہ روح علی ابن ابی طالب کا دسترخوان پھیلایا جا رہا ہے. تو مجھے دیکھے گا جب تو سکرات کے عالم میں ہوگا, موت کے وقت, قبر کی پہلی رات, اور پھر اس کے بعد فرمایا جب پل صراط پر میرے ہاتھوں میں لوائے حمد ہوگا اور میں رسول خدا کے سامنے چل رہا ہوں گا. ترانی حیث تحب, خوب توجہ کیجیے گا, محدثین نے اس جملے کو نقل کیا. ترانی حیث تحب, ہم کس کا جشن ولادت منا رہے ہیں بھائی؟ ایک متقی نماز روزہ کرنے والے انسان کا نہیں منا رہے, ہم جشن ولادت منا رہے ہیں قیامت کا. 13 رجب کو خانہ کعبہ میں قیامت متولد ہوئی ہے. 13 رجب کو خانہ کعبہ میں درود بھیجے محمد آدم اللہم صلی علی محمد و علی محمد. لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. واقعا عجیب باتیں ہیں. اور کیا 13 رجب کو تبھی, اب یہاں میں نہیں پڑھنا چاہتا تھا آج, لیکن میں کہہ دوں ابن ابی الحدید معتزلی ہے, ہمارا آپ کا نہیں, اللہ محلی نہیں ہے. کہتا ہے یا برق لو جئت الغریہ فقل له تراک تعلم من بارضک مودع. اے آسمانی بجلی جب تو نجف پہ کڑکتی ہے آ کر اور گرجتی ہے, تجھے پتا بھی ہے کہ کس شہر پہ تو چمک رہی ہے. فیک ابن عمران الکلیم وبعدہ عیسیٰ یقفی واحمد یتبع. یہ نجف نہیں ہے, یہ نجف کی قبر میں عیسیٰ دفن ہے, یہاں موسیٰ دفن ہے, وہ احمد یتبع, یہاں محمد مصطفیٰ دفن ہے.
فیک جبریل و میکال و اسرافیل و بل الملائکۃ المقدس اجمعوا، اے نجف کی سرزمین، یہاں پر جبرائیل دفن ہے، یہاں پر میکائیل دفن ہے، یہاں پر اسرائیل دفن ہے، بلکہ پورا کا پورا عالم غیب دفن ہے. لذوی البصائر یستشفوا ویلمعوا، لیکن اس کے لیے جس کی بصیرت ہو. کبھی دھندلا ہو جاتا ہے نجف کا منظر، کبھی صاف دکھتا ہے، یہ اس کے لیے جس کی بصیرت اور بصارت ٹھیک ہو. یہاں پر جبرائیل ہے، میکائیل ہے، اسرائیل ہے، اسرافیل ہے، عیسیٰ، موسیٰ، محمد مصطفیٰ یہاں پر دفن ہے. یہ علامہ ہلی نہیں کہہ رہے. خدا جلد از جلد بحق محمد آل محمد ہم کو زیارت نصیب کرے. گنبد پہ جب جائیے گا، البتہ بات غلط ہے، یہ بری چیز سکھا رہا ہوں میں تو بتانا نہیں چاہیے، لیکن بات آ گئی ہے. تو گنبد کے چاروں طرف یہی قصیدہ عینیہ ابن ابی الحدید معتزلی کا وہاں پر موجود ہے. اور یہ جسارت ہے کہ ہم وہاں جا کر وہ قصیدوں کو پڑھیں. جب سامنے جنت سامنے ہے تو اس قصیدے کو مت پڑھیے، زری کی طرف دیکھیے گا. لیکن بہرحال بتا رہا ہوں کہ وہاں پر بھی یہ قصیدہ موجود ہے. سکرات کا عالم علی بن ابی طالب ہے. دوسرا مرحلہ کیا؟ دوسرا فرمایا مرحلہ پل صراط پر سے جب تو جائے گا، گزرے گا تو کیا ہوگا؟ تو میں رسول خدا کے آگے آگے چل رہا ہوں، بیدی لواء الحمد. اب کسی نے اشکال کیا کہ رسول خدا سے آگے علی کیسے جائیں گے؟ کہا بھائی سپہ سالار فوج کا ہمیشہ آگے چلتا ہے علمدار، بتانے کے لیے. میں نے بڑا آسان کر کے اس بات کو بتایا تو علی اس لیے آگے چلیں گے. کہا کہ اور تو مجھے دیکھے گا عند المقاسمہ. یا علی ومل مقاسمہ؟ حارث ہمدانی نے پوچھا یا علی مقاسمہ کیا ہے؟ عند انا قسیم النار والجنہ. اس وقت تو مجھے دیکھے گا جب میں جنت جہنم کو تقسیم کر رہا ہوں گا. یا علی کیسے تقسیم کریں گے؟ یہ میرا جملہ ہے. کہا فرمایا مولا کائنات نے کہ میں جہنم کی آگ سے کہوں گا دعی ہے فإنہ شیعتی، خذی ہے فإنہ عدوی. اے جہنم کی آگ، اس کو دبوچ دے، میرا دشمن ہے، اس کو چھوڑ دے، یہ میرا دوست ہے. تو اب آپ مجھے بتائیے قیامت میں ہوگا کیا؟ اچھا ترازو کی بات رہ گئی. جب اعمال تلیں گے وَنَزَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ، قیامت کا دن وہ ہوگا کہ جب ہم ترازو لگائیں گے، عدل و انصاف کے تمام ترازو لگائیں گے. خدا قرآن میں فرما رہا ہے. اور زیارت میں کیا آتا ہے امیر المومنین کہ السلام علیک یا میزان الاعمال. میں ایک جملہ بتاؤں بچوں کے لیے اور اپنی تقریر کو اختتام پر لے کے جاؤں کہ دیکھیے پہلے بھی میں نے شاید مثال دی تھی، یہ چیز مہنگی ہے 10 ریال کی ہے، یہ چیز مہنگی ہے 20 ریال کی ہے، یہ 20 ریال کی ہے. اچھا یہ 30 روپے کی چیز ہے، یہ اس سے مہنگی ہے. نہیں مولانا 20 ریال کی ارزش اور قدر و قیمت زیادہ ہے. 20 ریال کہاں اور 30 روپے کہاں؟ تو اچھا تو 20 ریال والی چیز مہنگی ہے. 40 ریال والی چیز 20 سے زیادہ ہے. 50 والی چیز 40 سے زیادہ مہنگی ہے. تو کبھی آپ روپے میں تبدیل کیجئے، کبھی ڈالر میں، کبھی ریال میں، کبھی کسی میں. تو یہ سب سلسلہ آپ کو پتہ ہے، جانتے ہیں. ہر چیز کے مہنگے یا سستے ہونے کو کیا کہتے ہیں آپ؟ کہتے ہیں بھائی کمپیئر کیا جائے گا، مقایسہ موازنہ مقابلہ کیا جائے گا. 10 روپے کی چیز ہے تو ٹھیک ہے خرید لی، یہی چیز 20 روپے کی ہے، اب یہ سستی ہو گئی، وہ مہنگی ہو گئی. اب یہ 20 روپے کی چیز ہے، وہ صاحب 30 کی دے رہے ہیں تو اب وہاں مہنگی ہے، یہاں سستی ہے. تو آپ چیزوں کے مقابلے میں جو پیسے دیتے ہیں اس کے ذریعے آپ سمجھتے ہیں کہ یہ چیز مہنگی ہے، یہ چیز سستی ہے. پیسے کے ذریعے آپ چیزوں کو چیک کرتے ہیں، دیکھتے ہیں. اب سوال میرا یہ کہ پیسے کو کس کے ذریعے دیکھتے ہیں؟ کون بتاتا ہے آپ کو کہ 10 ریال کی قیمت زیادہ ہے 10 روپے کی نسبت؟ اب یہ میں اقتصاد نہیں پڑھانا چاہ رہا. اس کا مطلب یہ کہ کوئی چیز ہوتی ہے کہ جو اس چیز کو تولتی ہے جس کے ذریعے آپ چیزوں کو تول رہے ہوتے ہیں. آپ نے کہا بڑے اچھے متقی انسان ہیں، نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، یہ آپ نے تولا. اب اس کی نماز کو کون تولے گا؟ تو آپ نے دیکھا، آپ نے کہا 10 روپے کی چیز 20 روپے کی چیز. اب اس 20 روپے اور 20 ریال کو کون تولے گا؟ تو فرمایا السلام علیک یا میزان الاعمال، سلام ہو یا علی آپ پر کہ آپ وہ ترازو ہیں کہ جس کے ذریعے اعمال تولے جائیں گے. یعنی کیا مطلب؟ کوئی لکیر ٹیڑھی ہے، کوئی لکیر سیدھی ہے. مولانا یہ ٹیڑھی لکیر ہے، بھائی کیوں کہہ رہے ہیں ٹیڑھی لکیر ہے؟ یہ ادھر جا رہی ہے، میں ادھر کھڑا ہو گیا، اب یہ سیدھی ہو گئی، یہ ٹیڑھی ہو گئی. اچھا یہ ٹیڑھی ہے، اب میں ادھر کھڑا ہو گیا، تو کیا چیز سیدھی ہے، کیا چیز ٹیڑھی ہے، کون سی لکیر سیدھی ہے، کون سی لکیر ٹیڑھی ہے، یہ آپ کس طرح سے سمجھیں گے؟ مولانا دیکھیے یہاں سے ڈائریکٹ جو نارتھ پول کی طرف جائے نا لکیر، شارٹیسٹ مختصر ترین راستے میں، وہ سیدھی ہے، بقیہ کو سب کو ہم ٹیڑھا مانیں گے. تو آپ نے کسی چیز کو معیار بنایا. قیامت کا معیار وجود علی ابن ابی طالب ہے. یعنی کیا مطلب؟ بھائی نماز تم نے پڑھی، جیسی پڑھی، ابھی رک جاؤ. ہم علی ابن ابی طالب کے شخصیت کے اسکیل اور رورل کے ذریعے، اس فٹے کے ذریعے جو بچے کہتے ہیں، سیٹ اسکوائر کے ذریعے، ڈی کے ذریعے ہم دیکھیں گے کہ جو تمہارا دعویٰ ہے اس کے اندر کتنی کمی بیشی ہے. جتنی کمی بیشی ہوگی، یہاں سے ہے شفاعت کا مفہوم.
کہ اس کے بعد شفاعت عمل میں لائی جائے گی، وہ ایک الگ بحث ہے۔ تو سرکار سکرات کے وقت علی ابن ابی طالب، دنیا میں ایمان چیک کرنا ہے، علی کی محبت دیکھیے، قبر کے اندر علی آئیں گے، مرتے وقت علی کو دیکھنا پڑے گا، حوض کوثر پہ علی ابن ابی طالب نامحرموں کو دھتکاریں گے، آپ کو بلائیں گے، پل صراط پہ آپ علی کو دیکھیں گے، جنت جہنم جب تقسیم ہوگی تو علی ابن ابی طالب تقسیم کریں گے، جب آپ جنت میں جائیں گے تو کہا گیا اگر تم چاہتے ہو ہمارے نزدیک رہو، یعنی جنت میں جا کر بھی خوش مت ہوئیے گا، پیچھا نہیں چھوٹ سکتا، وہاں پر بھی مجاورت علی ابن ابی طالب کی دعا کیجئے۔ تو سرکار اول سے لے کر آخر تک، اور آپ کے اول سے بھی اول تک کہ ابھی آپ دنیا میں نہیں آئے تھے، اگر کوئی ہماری محبت کی ٹھنڈک کو پائے تو اپنی ماں کا شکریہ ادا کرے، کثرت کے ساتھ دعا کرے۔ یعنی کیا مطلب؟ یعنی جو آپ کی ظاہری زندگی کے شروع ہونے سے پہلے، ظاہری زندگی شروع ہونے کے بعد، جب آپ بلوغ کی عمر کو پہنچ گئے، آپ 15 سال کے ہو گئے، آپ 9 برس کی ہو گئیں، بالغ ہو گئے، شرعی ذمہ داریاں آ گئیں، ایمان کو کیسے دیکھا جائے کہ بنیاد ایمان کی کیا ہے؟ لا یحبک الا مؤمن۔ اب یہ آ گیا میاں، اب عبادتیں کرو، عبادتوں کے ذریعے یہاں مت آؤ، اس کے ذریعے عبادتوں تک جاؤ۔ یہ تو دنیا میں آپ کا حشر ہے، اور اس کے بعد جب سکرات کا عالم، گھبراؤ مت حارث ہمدانی، میں ہوں تو مجھے دیکھو گے تم، اور پھر اس کے بعد تمام کے تمام مراحل۔ تو اگر کہا جائے اما یتساءلون عن النبأ العظیم الذی هم فیہ مختلفون، کہ یہ جو عالم غیب ہے، بالکل غیب ہے، پردہ پڑا ہوا، قیامت میں ہوگا کیا؟ ہر آدمی ڈر رہا ہے، کیا ہوگا، کس طرح سے ہوگا؟ تو سرکار آپ علی ابن ابی طالب کے ساتھ ساتھ چلیے، جو علی نے کہا وہ کیجئے، جس طرح علی ابن ابی طالب نے آپ سے جو چیز مانگی اس کو انجام دیجئے۔ وہ غیب جو سب کے لیے غیب ہے، وہ ڈراؤنا مرحلہ جو سب کے لیے ڈراؤنا مرحلہ ہے، آپ کہہ رہے ہیں سرکار ہماری تو جب سانس بند ہوگی تب سے ہم زندگی سے لطف اندوز ہوں گے۔ اب میں وہی بات ہے کہ مسئلہ یہ بڑا عجیب ہے، اب جو مولا کائنات نے کہا کہ بھائی یہ کام کرو، یہ کام نہیں کرو، وہ اپنی جگہ پر، میں صرف عقیدے اور ایمان کی بات ہو رہی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اور اگر کوئی شخص دیکھتا ہے اس کا عمل کیسا ہے اور اپنے آپ کے ساتھ جھوٹ بول رہا ہے، بس ہم علی والے ہیں، محبت کرتے ہیں، بس کافی ہے، بالکل۔ اب یہ علی ابن ابی طالب سے محبت اور ایک مومن کے دل کی کیفیت، میں مولا اور چاہنے والے کے بیچ میں نہیں آ سکتا، یہ میری جورسڈکشن اور میرا قانونی دائرہ نہیں ہے وہاں پر، مجھے صرف حدیثوں کے ذریعے بات بتانی ہے جہاں تک میں آپ کو پہنچا سکوں۔ تو میرے عرض کرنے کا مقصد یہ تھا اور مطلب یہ تھا کہ آپ قیامت میں علی ابن ابی طالب کی حکومت اور علی ابن ابی طالب کی تجلی، علی ابن ابی طالب کے لطف، علی ابن ابی طالب کے کرم سے باہر نکل نہیں سکتے۔ لہٰذا ہم کس کی شب ولادت منا رہے ہیں؟ ایک اس طرح کی ہستی کی۔ ہم جب زیارت پڑھتے ہیں تو کیا پڑھتے ہیں ہم؟ اللہم لبابک وقفت، مولا کائنات کے حرم پہ جاتے ہیں، پروردگار تیرے باب تیرے دروازے کے سامنے کھڑا ہوں، تیرے دروازے پر کھڑا ہوں۔ اور فضیلت عجیب جملہ ہے، السلام علیک یا امیر المومنین، سلام آپ پر ہے علی ابن ابی طالب، وعلی ضجیعیک آدم و نوح، اور جو دونوں آپ کے پہلو میں سو رہے ہیں آدم اور نوح، ان پر بھی سلام ہو۔ یعنی آدم اور نوح کی کیفیت یہ ہے کہ علی کے پہلو میں سو رہے ہیں، علی ان کے پہلو میں نہیں سو رہے۔ زیارت کے الفاظ ہیں علی ضجیعیک۔ اور کیا اس کے علاوہ میں بات کروں؟ لیکن سید حمیری، کیونکہ بس 4-5 شعر ہیں وہ میں پڑھوں گا، کیونکہ ائمہ کا بڑا اصرار اور تاکید ہے معصومین کی کہ سید حمیری کے اشعار کو پڑھو، اس کو رٹو، حفظ کرو۔ سید حمیری، اور اسی جگہ کی ولادت ہے ان کی، سید حمیری کی، اور بغداد میں انتقال ہوا ہے ان کا، اور امام صادق علیہ السلام نے سید الشعراء کہا ہے، سید الشعراء۔ اور سید حمیری دیکھیے، اب وہ عرب کی فصاحت، بلاغت، عرب کا ادب، اس کے اوپر گفتگو، وہاں پہ سید حمیری نے اپنے آپ کو ٹکا کر اور جمع کر وہاں پر اشعار کہیں، اور جتنے بڑے بڑے شعراء تھے وہ علی سید حمیری کے جب سامنے آتے تھے، اسماعیل حمیری ان کا نام ہے، تو وہاں پر یہ پھر ان کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی تھی، اور سید حمیری نے کئی دفعہ، یہ واقعہ ملتا ہے ہم کو، کئی دفعہ نہیں، ایک دفعہ واقعہ صرف ملتا ہے کہ کسی صاحب نے مدح کی اہل بیت کی، کہا کہ تو مدح کر رہا ہے یا تذلیل اہل بیت کر رہا ہے؟ یعنی یہ مسئلہ اس زمانے سے چل رہا ہے۔ تو انسان پہلے اپنی سوچ کو اور انسان پہلے اپنے عقل و شعور کو اس مرحلے پر لائے، اس کے بعد اشعار کہے، اس درک کو اس مرحلے پر لائے، اس کے بعد قصیدہ کہے۔ یہ درک اور یہ شعور آئے گا کیسے؟ زیارات کو پڑھ کے۔ امام ہادی علیہ السلام نے زیارت کی۔ یہ اپنے بیتوں کے دماغ کی جو فیکٹری میں چیزیں چلتی ہیں، اس کے ذریعے آپ مدحت نہیں کر سکتے ائمہ کی۔ اگر کوئی چاہے اپنے دماغ کے ذریعے تو پھر ذوق اس کا دبیر اور انیس جیسا ہو، جوش ملی آبادی جیسا ہو، آل رضا جیسا ہو،
ان شعرا جیسا ہو، اور آج کل کے کافی شاعر ہیں، لیکن میں نام نہیں لینا چاہ رہا، تو ان جیسا ذوق ہو، پھر اس کے بعد آ کر کے یا زیارتیں کم ہے ہمارے پاس، زحمت تو کیجیے، مفاتی تو کھولو بھائی۔ یہ امام علی نقی علیہ السلام نے امیر المومنین کی زیارت جو غدیر کے دن پڑھی ہے، کس کے لیے پڑھی ہے؟ خدا کو سنانے کے لیے پڑھی ہے، فرشتوں کے لیے پڑھی ہے، کس کے لیے پڑھی ہے؟ شیخ عباس قمی نے نقل کی ہے، کس کے لیے؟ اس کو کھولو بھائی، اس کو پڑھو، دیکھو کس طرح سے آیات کی روشنی میں۔ امام صادق علیہ السلام نے جو زیارت پڑھی اپنے جد کے لیے، زیارت جامعہ کبیرہ کیا ہے؟ جو سید ہمیری ائمہ کہہ رہے ہیں سید ہمیری کے اشعار کو پڑھو، اس کو رٹو، حفظ کرو ان اشعار کو، تو کیا مطلب ہے؟ یہ وہ امام معصوم لسان اللہ ناطق، قرآن ناطق ہیں یہ۔ تو میں سید ہمیری کے اشعار پڑھ کے تبرکن کے امام کے اس حکم کا کی تعمیل ہو جائے۔ قول علی لحارث عجب کم سما عجبۃ لہ حملہ، علی ابن ابی طالب نے جو حارث ہمدانی سے اچھا یہ ہمدان یمن کا قبیلہ ہے، یہ ہمدان وہ ایران والا نہیں ہے کہ جہاں پر لوگ جاتے بھی ہیں بعض لوگ، اور ہمدان ایران میں ایک ہمدان، یہ ہمدان ہے کہ جو یمن کا قبیلہ ہے۔ قول علی لحارث عجب، عجیب بات کہی علی ابن ابی طالب نے حارث ہمدانی کے لیے۔ کم سما عجبۃ لہو حملہ یا جملہ دونوں ملتے ہیں کہ، اور یہ عجیب بات کہی علی نے حارث ہمدانی سے، بڑی عجیب۔ اور علی ابن ابی طالب کی ذات میں جو عجائبات ہیں نا، وہ اس جملے پہ ختم نہیں ہوتے، مظہر العجائب ذات علی ابن ابی طالب۔ یا ہر حمدان من یمت یرانی من مؤمن او منافق قبلا، اے حمدانی، حارث ہمدانی سن لو، مومن منافق میں سے جو بھی مرے گا مجھے دیکھ کر مرے گا، منافق اپنے لحاظ سے دیکھے گا، مومن اپنے لحاظ سے دیکھے گا۔ یعرفنی طرفہ واعرفہ بنعتہ واسمہ وما عمل، اس کی آنکھیں مجھے قیامت میں اور جو دنیا میں دیکھیں گی تو مجھے پہچان لگیں کہ یہ علی ہے، اور میں بھی اس کو دیکھ کے پہچان لوں گا، وہ مجھے پہچانے گا یہ علی ہے اور میں اس کو پہچان لوں گا۔ بات یہاں پر نہیں ہے صرف بنعتہ واسمہ وما عمل، اس کی صفات کو پہچانتا ہوں، اس کے نام کو پہچانتا ہوں، اور جو عمل اس نے کیا اس کو بھی پہچانتا ہوں۔ 6 ارب انسان تو سرکار اس وقت موجود ہیں، یہ علی بن ابی طالب کس علم سے متصل ہیں، اس کی صفات، اس کا نام، اس کا کردار میں سب جانتا ہوں۔ یہ سید ہمیری کے اشعار ہیں۔ وَأَنْتَ عِنْدَ الصِّرَاطِ تَعْرِفُنِي، اے حارث ہمدانی پریشان کیوں ہوتا ہے؟ پل صراط پر تو مجھے پہچانے گا۔ فَلَا تَخِفْ عَثْرَةً وَلَا زَلَلًا، لہٰذا پل صراط پر لڑکھڑاہٹ اور پیر رپٹ جانے سے گھبرائیو مت۔ اردو میں ایک لفظ ہے پیر رپٹ جانا، یعنی چلتے چلتے اگر پائنچے میں پیر الجھ جائے تو اس کو کہتے ہیں رپٹ گیا پیر، گر سکتا ہے آدمی۔ ایک ہے لڑکھڑاہٹ، یعنی چلتے چلتے آپ کے کپڑوں میں پیر نہیں لپٹا، بس چلتے چلتے آپ کا پیر پھسل گیا، نہ پھسلن کا ڈر ہے نہ پیر رپٹنے کا۔ کیا مطلب؟ جب تو مجھے پہچان رہا ہے تو گھبرا کیوں رہا ہے کہ تیرا پیر لڑکھڑائے گا؟ میں اس انسان کی اس ذات کے بارے میں کیا کہوں جس کی شناخت پل صراط پر سکون سے گزار دے۔ رسول خدا نے فرمایا حب جواز المومن، مومن کا جواز، وہ پاسپورٹ، وہ پروانہ، وہ اجازت پل صراط پر سے گزرنے کا حب علی بن ابی طالب ہے۔ وَأَنْتَ عِنْدَ الصِّرَاطِ تَعْرِفُنِي فَلَا تَخَفْ عَثْرَةً وَلَا زَلَلًا، لڑکھڑا سے گھبرا مت، تو مجھے پہچان لے گا۔ أَسْقِيكَ مِنْ بَارِدٍ عَلَى زَمَإٍ تَخَالُهُ مِنَ الْحَلَاوَةِ عَسَلًا، میں تجھے اس وقت ایک ٹھنڈا اور میٹھا مشروب پلاؤں گا، جو تجھے پیاس لگ رہی ہوگی نا تو میں تیری پیاس بجھاؤں گا ایک ٹھنڈے اور میٹھے مشروب کے ساتھ، اور تخالہ فی الحلاوۃ عسلا، اتنا میٹھا ہوگا کہ تو یہ سمجھے گا کہ یہ شہد ہے، شہد نہیں ہوگا، تو یہ سمجھے گا وہ شہد ہے۔ اقول للنار حین توخف للعرض دعیہ لا تقرب الرجل، جب تجھے خدا کے سامنے ملاقات کے لیے پیش کیا جائے گا، جہنم کی آگ کے سامنے سے گزرے گا، تو میں جہنم کی آگ سے کہوں گا لا تقرب الرجل، اس مرد کے نزدیک مت جائے جہنم کی آگ۔ جہنم کے شعلوں کو بھڑکانے والی ذات خدا کی ہے، قابو میں کسی اور کی ہے، میں کیا کہوں؟ اقول للنار حین توخف للارض، میں کہوں گا جہنم سے۔ یہ سید ہمیری کے اشعار ہیں، یہ میں نہیں کہہ رہا کہ مولا کے الفاظ ہیں، لیکن مولا کی حدیث سے نکالا گیا۔ دعی ہے، پھر میں کیا کہوں گا جہنم کی آگ سے؟ دعی ہے لا تقربی ہے، ان لہو حبلا بحبل الوصی متصلا، اے جہنم کی آگ چھوڑ اس کو، حارث ہمدانی کو چھوڑ دے، کیونکہ اس کے ہاتھ میں جو رسی ہے نا، وہ رسی وسیع رسول خدا، وزیر رسول خدا، جانشین رسول خدا کے ساتھ متصل ہے، اس کے ہاتھ میں ایک رسی ہے، وہ کیا ہے؟ وہ ولایت ہے۔ تو یہ شعر
ہاں سید ہمگیری نے کہا اس حدیث کی روشنی میں کہ جو مولا کائنات نے بیان فرمائی کہ تو مجھے موت کے وقت دیکھے گا، تو مجھے پل صراط پہ دیکھے گا، تو مجھے حوض کوثر پہ دیکھے گا، یہ بات. اور پھر اس کے بعد ایک حدیث چھوٹی سی مختصر مولا کائنات کہ جو تمام مسلمانوں نے نقل کی ہے کہ جب پوچھا گیا مولا سے تقویٰ کیا ہے، دیکھیے مولا کائنات کی محبت ہمیں اپنے عمل سے غافل نہ کرے، اور یہ ہو نہیں سکتا کہ غافل کرے، انسان خود غافل ہو جاتا ہے اس بات سے کہ مولا کائنات سے پوچھا گیا کہ تقویٰ کیا ہے، فرمایا الخوف من الجلیل والعمل بالتنزیل، خدا رب جلیل کا خوف اور تنزیل یعنی جو قرآن جس طرح سے نازل ہوا قرآن کے مطابق عمل کرو، اور الاستعداد للرحیل یعنی تیار رہو دنیا سے جانے کے لیے. یہ حدیث مولا کائنات کس کے لیے کہہ رہے ہیں؟ میرے آپ کے لیے کہہ رہے ہیں. اور یہ حدیث تو حرام حلال واجبات کے حوالے سے، شرعی ذمہ داریوں کے حوالے سے مولا کائنات سے دعا کیجئے. دیکھیے یہ انسان شتر مرغ بن جائے اگر تو یہ پسند نہیں کیا گیا، اپنے سر کو مٹی میں دبا لے، کہے وہ فرض کیجئے کہ میں رجب شعبان کے حوالے سے بہت بول چکا ہوں، پردہ بے پردگی گھر میں میرے فرض کیجئے گانا چل رہا ہے، یہ سب ہو رہا ہے، اگر میرے گھر میں خواتین پردہ نہیں کرتی، میں نماز روزے کا نہیں ہوں، یہ سب چیزیں دو طرز تفکر ہیں. میں نماز نہیں پڑھتا، روزہ بھی نہیں رکھتا، سب کچھ مغلظات ہیں میرے گھر میں، بس ٹھیک ہے، نہیں کچھ نہیں ہے، سب بکواس ہے، یہ سب کچھ نہیں ہوگا. ایک طرز تفکر یہ ہے. ایک سوچ یہ ہے کہ ہاں صحیح بات ہے، گناہ تو کرتے ہیں. خواتین کا یہ کہنا جب ہماری سمجھ میں آئے گا تب ہم پردہ کریں گے. دیکھیں جب ہماری سمجھ میں آئے گا تب حج پہ جائیں گے، واجب ہے، 2-4-5 کروڑ روپے پڑے ہیں اور جا بھی سکتے ہیں. جب ہماری سمجھ میں آئے گا ابھی دل نہیں مان رہا حج پہ جانے کو، دل نہیں مان رہا فلاں واجب ادا کرنے کو، دل نہیں مان رہا فلاں چیز کرنے کو. پردے کا ہمیں کانسیپٹ ہی سمجھ میں نہیں آ رہا، کیا مطلب فضول، کوئی ہے ہی مسئلہ نہیں ہے، تو سب ہم لوگ ہیں، آپ بازار میں بھی تو جاتے ہیں، ادھر بھی تو جاتے ہیں. ان باتوں میں تمہیں جواب نہیں دینا، یہ صرف ایک طرح کا بھاگنے کے راستے ہیں، چیزیں ہیں، بڑے ادب کے ساتھ عرض کر رہا ہوں، یہ فضول کی باتیں. لیکن میں ایک چیز بتانا چاہ رہا ہوں جس کی وجہ سے میں نے یہ بات کہی کہ انسان کم از کم یہ کہے کہ میں یہ چیز علی ابن ابی طالب کی شریعت کے، رسول اللہ کی شریعت کے خلاف کر رہا ہوں، میں گناہ گار ہوں، امید ہے کہ مجھے معافی مل جائے گی. کم از کم یہ تصور رکھ کر انسان زندگی گزارے. دین میرے اور آپ کے دل کے مطابق نہیں آیا ہے کہ میرا جب دل مانے گا، یعنی آپ کا دل عجیب دل ہے کہ علی ابن ابی طالب کے وجود کو دیکھ کر بھی شریعت کو نہیں مان رہا. آپ کا دل عجیب دل ہے کہ جناب سیدہ کی کردار اور سیرت کو دیکھ کر بھی اس کردار کو نہیں مان رہا. تو یہاں پر کیا کیا جائے؟ یہ عقیدہ رکھے انسان کم از کم کہ میرے یہاں یہ سب ہوتا ہے، میرے گھر میں ہوتا ہے، میرے گھر کی خواتین اس طرح سے رہتی ہیں، میں اس طرح سے رہتا ہوں، غلط کام ہے، صحیح نہیں ہے، افسوس ہے، لیکن کیا کریں نہیں ہو پا رہا. یہ بہتر ہے اس سوچ سے کہ دل نہیں مان رہا، ہم نہیں مانتے، ہماری سمجھ میں نہیں آ رہا، اس میں کیا ہے. یاد رکھیے گا کہ امیر المومنین نام ہے طہارت کا، پاکیزگی کا. کم از کم مولا کائنات سے صبح شام، صبح دوپہر شام توسل کیجئے، السلام علیکم یا امیر المومنین. یہ کہہ کر مولا یہ دیکھ رہے ہیں نہیں ہو پا رہا مجھ سے، یہ کم از کم توسل کرے انسان. تو ایک تو یہ حدیث بتائی میں نے آپ کو کہ خوف خدا رکھے انسان، دعا مانگے مولا کائنات سے خوف خدا کی. دوسری چیز بڑی دلچسپ حدیث ہے، عقل بلا ادب، وہ عقل کہ جو ادب کے بغیر ہو، شجاع بلا سلاح، اس بہادر کی طرح جس کے پاس اسلحہ نہیں ہے. خوب توجہ کیجیے گا، میں بہت بہادر فرض کیے نہیں، میں اپنے بارے میں تو نہیں کہہ سکتا، ممبر پہ بیٹھ کے جھوٹ بولنا نہیں چاہیے، جیسا آپ لوگ بہادر ہیں سے بہت، ٹھیک ہے، تو آپ بہادر ہیں بہت، لیکن آپ کے پاس اسلحہ نہیں ہے، آپ جنگ نہیں کر سکتے. کیسے جنگ کریں گے؟ بہادر بہت ہیں، کچھ مولانا بندوق وغیرہ دیجیے تو دشمن کو ماریں. تو بیچارہ بہادر شخص بغیر اسلحے کے کچھ نہیں کر سکتا. جس کے پاس عقل ہے، مولا کائنات فرما رہے ہیں عقل بلا ادب، وہ عقل جو بغیر ادب کے ہو. کیا مطلب؟ عقل بہت ہے لیکن میں سماج میں اپنی بات کو پیش کیسے کروں؟ ادب کے ذریعے، طریقے کے ساتھ، تمام کی تمام چیزوں کے ساتھ. تو یہ 2 حدیثیں مولا کائنات کی. بہت تھکایا آپ کو. اور اب میں آپ کو ایک چھوٹا سا واقعہ سناتا ہوں جو ایک جگہ مسجد میں ہوا، اور وہ شاید جس نے مجھے سنایا مومن نے وہ یہ سن رہا ہوگا. تو وہ صاحب کوئی گئے، ایک بزرگ کو دیکھا کہ وہ غلط وضو کر رہے تھے. اب یہ آپ کے چہروں میں مسکراہٹ لانے کے لیے وہ غلط وضو کر رہے تھے. تو وہ گئے، صاحب کیا السلام علیکم بزرگوں، خیریت سے ہیں؟ جی. کسی امام باڑے کا واقعہ ہے یہ، امام باڑہ میں نے اس لیے کہا کہ واضح ہو جائے. تو دیکھیں میں وضو صحیح کر رہا ہوں، میں غلط کیا؟ دیکھو بات سنو میاں صاحب زیادہ امام حسن امام حسین بننے کی ضرورت نہیں ہے، سیدھی طرح سے بتاؤ کہ وضو میں غلطی کیا ہے. تو یہ ایک واقعہ تھا. تو وہ یہ ادب ہے سید الشہداء کا، امام حسن مجتبیٰ کا، کہ کس طرح سے، اور ظاہر سی بات ہے کہ وہ
تو یہ صاحب بیچارے بھول گئے تھے کہ یہ وہ بوڑھا مدینے کا نہیں جو رسول کے پیچھے نماز پڑھتا تھا، یہ ہمارے ہندوستان پاکستان کا ہی ہے، اور بقول ایک صاحب کے کہ ہم ان کے پیچھے نماز پڑھیں گے، لکھنؤ کے بڑے بڑے مجتہدوں کے پیچھے نماز نہیں پڑھی، ان مولانا کی کیا اوقات ہے. تو پروردگار عالم تمام کے تمام مرحومین و مرحومات جو ہیں ان سب کی مغفرت فرمائے. جو یہ آپ کو فرش بچھائے اور جو گھروں تک یہ بات پہنچ رہی ہے، میں ہمیشہ کہتا آیا ہوں، نہ جانے کتنے لوگ کیا کیا زحمتیں کرتے ہیں اور پتہ ہی نہیں ہوتا. ہمیں دکھ رہا ہے کہ ایک صاحب یہاں پہ آ کے بیٹھ گئے، آپ حضرات یہاں جو آگے انہوں نے بٹن دبا دیا، سب کر دیا، لیکن بہرحال پورا دن گزار کے کس طرح سے سب سلسلے چلتے ہیں اور مجھے بھی نہیں پتا. لیکن سید الشہداء دیکھ رہے ہیں، حضرت حجت دیکھ رہے ہیں، جناب سیدہ دیکھ رہی ہیں، جس کی جتنی زحمت ہے. اور میں دعا کرتا ہوں کہ امام زمانہ کی بارگاہ میں کہ مولا آپ کے دادا کی آمد ہے، اور ہمیشہ میں نے کہا ہے کہ وڈیروں کی زمینداروں کی جب کوئی خوشی ہوتی ہے تو وہ ہر حقیر سے حقیر آدمی کو بھی کچھ نہ کچھ تحفہ دیتے ہیں. تو بہرحال آپ کے گھر کی بہت بڑی خوشی ہے، تو ہم آپ کے چاہنے والے ہیں. یہ تو اطمینان ہے کہ ہم سب اپنے دل میں دیکھیں تو یہ اطمینان ہے کہ علی بن ابی طالب کی محبت کے علاوہ کچھ اور ہے نہیں. اچھا یہی ہے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ کہ امام زمانہ سے امید ہے پوری، اور امید نہیں بلکہ ایمان ہے کہ یقیناً مولا کچھ نہ کچھ عیدی عطا فرمائیں گے. رجب کا مہینہ روایت ہے، اکثر من قول اللہ استغفر اللہ وصلو توبہ، کثرت کے ساتھ درود بھیجو، کثرت کے ساتھ استغفر اللہ وصلو توبہ کو. اچھا یہ دوسرے گھنٹے میں تقریر داخل نہ ہو جائے میری، کیونکہ ہم کمپیوٹر پہ جو برادر بیٹھتے ہیں بڑے شرماتے کہتے ہیں مولانا آج بھی 1 گھنٹے 10 منٹ کی ہو گئی. تو میں اس بات کو یہیں ختم کرتا ہوں اور امام زمانہ کی بارگاہ میں مبارکباد پیش کرتے ہیں. دعا پڑھ کے سب ساتھ پڑھتے ہیں. اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعہ وفی کل ساعہ ولیا وحافظہ وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا. پروردگار جو لوگ ہمیشہ دعا کرتے ہیں ان سب کی مشکلات کو دور فرما. جو علیل ہیں، بیمار ہیں، ان سب کو صحت سلامتی عطا فرما. جو لوگ مالی مشکلات میں گرفتار ہیں ان کو اپنے غیب سے بے آبروئے امیر المومنین کی قسم دیتے ہیں تجھے، اور حضرت حجت کی بحق کے حضرت حجت سلام اللہ علیہ، پروردگار ان سب کو کی مشکلات کو دور فرما. حضرت حجت کے دل سے ہر دکھ کو دور فرما، ہر خوشی عطا فرما. اور جو مومنین گھروں میں بیٹھ کے سن رہے ہیں مجلس کو، اس تقریر کو، اور جہاں جہاں بھی محفل ہو رہی ہیں میلاد کی، ان سب سے اس خدمت کو قبول فرما. گھروں میں جس کے دل میں جو دعا ہے پروردگار عالم اس دعا کو پورا فرمائے. بحق آبروئے روئے گل حضرت امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام انشاءاللہ، اور جناب فاطمہ بنت اسد کو، جناب ابو طالب کو، جناب ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو، اور سب سے بڑھ کر خود خداوند تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں مبارکباد ہے کہ پروردگار تو نے اتنا عظیم تحفہ بشریت کو، انسانیت کو، کائنات کو عطا فرمایا. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. آپ سے درخواست ہے کہ کل مرحومین و مرحومات کو شامل کرتے ہوئے اپنے بھی مرحومین و مرحومات کو، تو مرحوم صابر علی ابن حیدر حسین اور جو تمام نام آتے ہیں ہر ہفتے ان کو بھی شامل کر کے اپنے مرحومین کو سورہ فاتحہ پڑھ دیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اللہم صل علی محمد وآل محمد. سبسکرائب کیجئے ذکر ٹی وی اور اس علم کے سفر میں ہمارے قدم کے ساتھ قدم ملائیے.